تو لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی، تو وہ اب یہ ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ان کے ایک عالم ہیں، وہ اب وہ ماننے لگے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے میں کیا حرج ہے، مانگنی چاہیے، اس میں ہم ویسے ہی ان کو جو ہے بدعتی کہتے ہیں اس طرح۔ ایک تو یہ، ایک اور ان کا ہے کہ بھئی یہ جو بریلوی ہے مشرک نہیں ہے، دیکھیں ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس طرح کچھ ہے۔ اور چوتھا، یہ تین یہ ہو گئے، چوتھا جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ کٹے کی قربانی اب جائز ہے۔ پہلے وہ بھینس کی کٹے کی قربانی کو ناجائز سمجھتے تھے، اب اس پر ان کی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ یہ جائز ہے۔ یہ چار مسائل جو تھے اس پر میں نے میرا ارادہ ہے کہ میں کسی دن اس پر ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ جی وقاص صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس میں میرا جو ہے نا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے معمول بھی احادیث پر حافظ زبیر علی زئی کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ، پی ایچ ڈی۔ آپ کو پتا ہے کہ پی ایچ ڈی ایک ڈگری ہے، پاکستان میں تو سب سے بڑی، بلکہ دنیا میں سب سے بڑی ڈگری ہے، تو وہ الحمدللہ میں نے کی ہوئی ہے۔ تو اس میں جو میرا ٹاپک تھا یہ تھا، حدیث تھا ٹاپک، معمول بھی احادیث پر حافظ زبیر علی زئی کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ۔ ایک اہل حدیث عالم ہے زبیر زئی، جو ان کے بڑے یعنی ان کی نزدیک میں بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے نسائی، ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد کی تحکیم کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تحکیم یہ ہوتا ہے کہ حدیث پر حکم لگانا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو اس کے کہنے کی وجہ سے اس حدیث کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اس کے کہنے کی وجہ سے حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ جب وہ حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں، مطلب انہوں نے اس حدیث کو اسلام سے خارج کر دیا، نکال دیا ایک بندے کے کہنے پر، تو وہ متعصب بندہ بہت گزرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو حدیث اہل سنت کی تائید میں ہے، یا اہل سنت جن سے اپنے مسائل اخذ کرتے ہیں، تو وہ ان کو ضعیف کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو میرے پاس ان کی کافی ساری کتابیں ہیں، تو پھر میں نے اسی ٹاپک پر پی ایچ ڈی کی، اور پہلے اس کے حالات اس میں لکھے، پھر صحیح حدیث کی تعریف، پھر ضعیف حدیث۔ تو اس میں بھی جو پہلا باب ہے اس میں جو ہے وہ ضعیف حدیث پر عمل اور محدثین کی آراء وہ آپ کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ اس میں اور بہت ساری معلومات آپ کو ملیں گی، اس کے تضادات ملیں گے، اس کی جو ہے وہ سمجھو کہ دوگلی پالیسیاں آپ کو ملیں گی، اور انہوں نے اپنے اصول سے کس طرح انحراف کیا ہے، اس کی ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لکھے گا حدیث کے نیچے، مثلا ابو داؤد ہے تو حدیث ختم ہونے کے بعد لکھے گا اسناد صحیح، اس حدیث کی سند ٹھیک ہے، یا اسناد ضعیف، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ تو جب سند ٹھیک ہے تو پھر حدیث بھی ٹھیک ہے، سند ضعیف ہے تو حدیث بھی ضعیف ہے، ٹھیک یہ لکھے گا۔ لیکن جب اس کو اپنے یعنی کہ اپنے مسلک کے بارے میں کوئی تائید میں ایسی حدیث ملے جس کی سند جو ہے وہ کیا ہو، ضعیف ہو، تو اب لکھنا کیا چاہیے تھا؟ لکھنا یہ چاہیے تھا کہ اسنادہ ضعیف، لیکن اب وہ دیکھتا ہے کہ اب میرے مسلک کا مسئلہ ہے، تو وہاں اسنادہ ضعیف نہیں لکھتا، بلکہ لکھتا ہے حدیث صحیح، اپنا اصول پورا توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک مرسل روایت ہے، جیسے ابھی ہمارے پاس یہ پہلی حدیث آئی نا، مرسل، ٹھیک ہے۔ حدیث مرسل، یہ اب ہمارا سبق بھی یہاں سے شروع ہو گیا، اور وہ حدیث بھی، وہ مسئلہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ مرسل کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث کے صحابی یا تابعی واسطہ ذکر کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت کرے، صحابی کرے، مثلا ایک حضرت ابو ہریرہ جو وہ روایت کر رہے ہیں واقعہ معراج کی، تو حضرت ابو ہریرہ تو 6-7ویں ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں، واقعہ معراج تو مکے میں ہوا ہے، تو انہیں کیسے پتا چلا؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح حضرت انس جو ہے نا وہ روایت کرتے ہیں واقعہ معراج کی، کافی ساری روایتیں، اور بخاری میں ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور اللہ کریم کی ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے، بالکل دو جیسے دو کمانے ملتے ہیں اسی طرح ملے۔ تو حضرت انس تو مطلب یہ کہ مدینے میں تھے، مکے میں تو تھے ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں تو اس کے بعد حضرت انس کو لایا گیا،
جبکہ آپ کی عمر 10 سال تھی، ٹھیک ہے. تو اب جب مطلب ہجرت، جب آپ علیہ السلام کی معراج ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ 2-3 سال تو رہے مکے میں. یعنی اس وقت حضرت انس کی عمر تقریباً کوئی 7-8 سال تھی اور مکے میں تھے نہیں. تو معراج کی جو روایات کیسے بیان کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کسی ساتھی سے سنی ہوگی، صحابی سے سنی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں مرسل روایات، ٹھیک ہے. اب اس میں 2 باتیں آ جاتی ہیں، ایک صحابی کی مرسل ہوتی ہے اور ایک تابعی کی مرسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. قاری صاحب ایک سوال، یہ مجھے یہ پوچھنا ہے، بیچ میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، یہ دورہ صحیح مسلم کے کنٹینیویشن میں ہی ہے یا یہ چینج ہو گیا پروگرام؟ یہ آپ شاید توجہ نہیں ہوئی. ہم نے 2 دن ہم نے جو ہے نا وہ علم حدیث، دورہ علم حدیث شروع کیا ہے 2 دن کے لیے، کل اور آج. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. ہاں 2 دن، تاکہ وہ اصطلاحات وغیرہ جو ہمارے دوست ہیں ان کو ہم سمجھائیں گے. اور جو ہمارا دورہ حدیث صحیح مسلم کا دورہ چل رہا ہے ہفتے اور اتوار کو، تو اس میں پھر ہم نے سارے دوستوں کو، دیگر احباب کو بھی دعوت دی کہ 2 دن کے لیے ہم دورہ علم حدیث کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو جو شامل ہونا چاہتا ہے 2 دن کے لیے اس میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے. تو پھر اسی طرح پھر آپ کی معمول کے حساب سے آپ کی پھر کلاس جو ہے وہ علم دورہ مسلم شریف کی ہوگی، ٹھیک ہے جی. ہاں چلیں، آپ کے سوال سے ان دوستوں کو دعوت بھی دے دیتے ہیں کہ ہم الحمدللہ دورہ صحیح مسلم کروا رہے ہیں. اسی طرح جیسے آپ کل کلاس ہوئی اور آج کی کلاس ہوئی، تو ہفتے میں 2 کلاسیں ہماری ہوتی ہیں دورہ صحیح مسلم. صحیح مسلم کی روایات ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. تو بہت ہی فائدہ مند وہ ہماری کلاس ہے الحمدللہ، جس میں ہم نے کتاب الایمان ابھی مکمل کیا، اس کے بعد کتاب الطہارت، پھر آگے جو ہے وہ طہارت کے مسائل، وضو اور غسل کے مسائل. اور اس میں بہت زیادہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس میں آپ حدیث پڑھیں گے اور حدیث سے پھر مسائل اخذ کریں گے، پھر فضائل اور مناقب اور بہت ساری چیزیں جو آپ کو اس میں ملیں گی. پھر آگے کتاب الصلاۃ ہوگا، کتاب الحج ہوگا، کتاب الزکوٰۃ ہوگا. یعنی کہ یہ ہمارا 10 مہینے کا یہ دورہ صحیح مسلم ہے جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے. بیچ میں ہم نے 2 کلاسیں ان کو بھی شامل کی ہے، باقی ساری کلاسوں کو، اور جو یعنی دوسرے دوستوں کو ہم نے دعوت دی ہے کہ آپ کم سے کم علم حدیث سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں. تو جو دوست دورہ صحیح مسلم میں داخل ہونا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کریں، تو ہم ان کو اس میں داخل کریں گے. لیکن اس کی ہم نے فیس رکھی ہے 2000 اس کی ہم نے فیس رکھی ہے ماہانہ، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے ایسے دوست پڑھنے لگتے ہیں لیکن وہ ایسے چھوڑ جاتے ہیں، پھر اچھا نہیں لگتا. تو اس کے لیے فیس یہ رکھیے تاکہ وہ جو پڑھنے والا ہوگا وہ پڑھے گا، اور دوسرا جو پڑھانے والا ہوگا اس کے لیے بھی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو وہ ہم نے اس کی 2000 اس کی ہم نے فیس رکھی ہے، تو بڑی مناسب سے، تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ 2 کلاسیں ہماری بیچ میں ہم نے یہ کروائی اپنا جو ہے وہ علم حدیث کی، ٹھیک ہے جی. تو میں عرض کر رہا تھا مرسل 2 قسم کی ہو گئی، ٹھیک ہے. آگے پھر مثالیں میں عرض کرتا ہوں کہ مطلب مرسل کا مطلب چھوڑ لینا، بیچ میں واسطہ چھوٹ جانا. اب ایک تابعی ہے، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو. اب تابعی نے صحابی سے سنا ہوگا کہ حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے جی. تو اب اس تابعی یہ کہے کہ حضور نے فرمایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تابعی نے صحابی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اب واسطہ چھوٹ گیا. اب ہو سکتا ہے کہ تابعی کے بعد اوپر تابعی ہو سکتا ہے صحابی ہو، یعنی تابعی نے ایک اور تابعی سے سنا ہو، اس نے پھر صحابی سے سنا ہو، پھر آپ علیہ السلام کا فرمان، ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ صحابی کو چھوڑا ہے. اب تابعی کہہ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب بیچ میں ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں، اس لیے اب یہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے، ٹھیک ہے. آگے پھر محدثین کی اپنی رائے ہے کہ اگر ثقہ تابعی ہیں جن کی ایک شہرت ہے، اگر وہ کہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ان کی بات مانی جائے گی. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دیگر ایسے تابعین ہیں جو وہ کہیں تو ظاہر کسی جو ہے وہ صحابی سے سنا ہوگا یا ثقہ تابعی سے سنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو تابعی کی جو مرسل ہوتی ہے اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. یعنی تابعی کہ حضور نے فرمایا، تو تابعی نے تو حضور کو دیکھا نہیں ہے. لیکن جو صحابی کی مرسل ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو صحابی نے ظاہر صحابی سے سنا ہوگا،
تو اس میں کوئی اختلاف نہیں. جیسے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ معراج کے لیے آپ جیسے اٹھے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو حجر اسود میں آئے ہیں، براق لایا گیا. براق کی طاقت یہ تھی کہ جہاں آپ علیہ السلام جہاں ان کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. یہ انس کہہ رہے ہیں، اس کا رنگ یہ تھا. تو اب ظاہر حضرت انس نے یہ کسی سے سنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ صحابی کی جو ہے مرسل مانی جاتی ہے. تابعی کی مرسل میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مانتے ہیں اور دیگر محدثین اس کو مانتے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک یہ کیا ہے، ضعیف ہے. ٹھیک ہے. امام شافعی کے نزدیک بعض صورتوں میں اس کی حجت ہے، بعض صورتوں میں نہیں. وہ آگے پھر اس کی وہ آپ جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی عبدالرفیق خان صاحب، مرسل سے متعلق جو میں نے گزارش کی اس کی ذرا آپ اس کو دہرائیں ذرا. جی وقاص صاحب کچھ کہنا چاہیے. جی وقاص رانا صاحب، وقاص صاحب جی مائک میوٹ ہے آپ کا. وقاص صاحب مائک میوٹ ہے آپ کا. وقاص صاحب جی. جی عبدالرفیق خان صاحب، آپ نے جو میں نے مرسل کے بارے میں عرض کی وہ ذرا آپ اس کو دہرائیں. چلیں توفیق بھائی آپ اس کو دہرائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت، جی حدیث تو مرسل وہ حدیث ہے کہ صحابی یا تابعی واسطہ ذکر کے بغیر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مرفوعاً روایت کریں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مرسل اسے کہتے ہیں جو ڈائریکٹ مطلب تابعی یہ نہ مطلب حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ڈائریکٹ تابعی نے نہ سنا، یعنی کہ وہ کسی صحابی سے سنے اور صحابی حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے سنے. پہلے آپ بتائیں کہ تابعی کسے کہتے ہیں. پہلے یہ بھائیوں کو بتائیں کہ تابعی کسے کہتے ہیں. تابعی جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ دیکھا ہو. ہاں، جس صحابی کو دیکھا ہو، نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو، نہ دیکھا ہو. ہاں اسے کہتے ہیں تابعی. جی 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 احتشام اس اور کی طرح. جی 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 فرمائیں. جی فرمائیں. تابعی نے صحابی کے زبان سے سنا ہو اور صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا ہو. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک جی اسد صاحب اس کی طرح کریں آپ وضاحت. اسد آواز نہیں آ رہی. اسد صاحب آپ کی مائک میوٹ ہے. چلے تو اس بارے میں ہم نے کیا سنا کہ تابعی کی جو ہوتی ہے روایت، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن صحابی کی جو روایت ہوتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب میں جو آپ سے ایک بات کر رہا تھا، آپ کو بتا رہا تھا کہ مرسل سے متعلق، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا. اچھا، اہل حدیث حضرات کے نزدیک بھی یہ جو روایت ہے نا مرسل، وہ ضعیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے تھیسس سے متعلق آپ سے گزارش کی کہ میں نے جو تھیسس کیا اس میں حافظ زبیر رضی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اسناد جو ہے وہ حسن کہتے ہیں، اسناد صحیح کہتے ہیں، اسناد ضعیف کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو ایک مثال اس کی میں دیتا ہوں آپ کو. 759 نمبر روایت ہے ابو داؤد میں. ٹھیک ہے جی. اس میں طاؤس کہتے ہیں، طاؤس تابعی ہیں. طاؤس کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ید الیمنا علی ید الیسرا. ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے اور ان کو سینے پر باندھتے ہیں نماز میں. طاؤس. اب یہ یہاں لکھنا چاہیے تھا اسناد ضعیف، لیکن انہوں نے لکھا صرف صحیح لکھ دیا. صرف کیا لکھ دیا؟ صحیح. اب یہ اپنے اصول سے منحرف ہو کے، اصول یہ تھا کہ وہ لکھتے ہیں. اب اچھا،
آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے 2 حدیثیں پہلے وہ لکھ رہے ہیں اسناد ضعیفن، ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں کیا لکھ رہے ہیں؟ صرف صحیح لکھ رہے ہیں، حالانکہ صحیح تو ہو ہی نہیں سکتی ہے روایت، یہ تو ضعیف روایت ہے ان کے نزدیک بھی، کہ طاؤس تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے اور آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا وہ نیچے پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا نا ایک شاہد ہے مسند احمد میں، تو اس شاہد کی وجہ سے، شاہد بھی آگے یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس کا گواہ، اسی طرح ایک اور روایت ہے جو اس کی گواہی دیتی ہے، تو اس گواہ کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ صحیح کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ شاہد جو ہوتا ہے نا، تو وہ بھی تو اسی طرح ہونا چاہیے نا کہ نبی علیہ السلام نماز میں تھے اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا ہو اور سینے پہ رکھا ہو، اس میں ایسا نہیں ہے۔ مسند احمد میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے جو ہے نا وہ سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اب کس حال میں تھے آپ؟ نماز میں تھے، نماز کے بعد میں تھے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، تو اس کا کوئی شاہد نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے اصول سے انحراف کرتے ہوئے کہ آپ جہاں اسناد ضعیف لکھنا تھا انہوں نے صحیح لکھ لیا، اس لیے کہ ان کے مسلک کو تائید حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ میں نے جو تھیسس کیا اس میں اس طرح کی انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جب آپ چاہیں گے تو میں آپ کو گروپ میں شامل کر دوں گا، اس میں بھیج دوں گا PDF، تو آپ اس کو پڑھیے گا، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو مرسل روایت وہ ہوتی ہے کہ تابعی یہ کہے کہ حضور نے فرمایا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اس نے تو دیکھا نہیں۔ جیسے مثال ہے یہ اخرج مالک عن ہشام بن عروہ عن ابی، ٹھیک ہے، عروہ بن زبیر سے، کہ انہو قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ لوگ جو ہے نا اپنا گاؤں سے آتے ہیں اور گوشت لے کے آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے جب ذبح کیا اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا، تو آپ علیہ السلام فرماتے اللہ کا نام لے کے تم اس کو کھاؤ، ٹھیک ہے جی۔ مطابقت اس حدیث کی سند میں راوی عروہ بن زبیر ہے، تابعی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نبی کریم رؤوف رحیم سے مرفوعاً روایت کیا ہے اور اپنے شیخ کا ذکر نہیں کیا، یعنی میں نے کس صحابی سے سنا ہے، لہذا یہ حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے۔ حکم مرسل صحابی کی مرسل جمہور محدثین کے نزدیک قابل حجت ہے، البتہ اس کے علاوہ دیگر مرسلات میں 3 مذاہب ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک مطلقاً حجت ہے، اسی کو امام نووی نے شرح مہذب میں اکثر فقہا سے نقل کیا ہے۔ نمبر 2 جمہور محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہوتی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک کبھی ضعیف کبھی حسن کبھی صحیح، وہ ان کے اپنے جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ یہ ہو گئی مرسل روایت، اکثر آپ نے سنا ہوگا مرسل روایات، ٹھیک ہے جی۔ اب مراسیل جو ہے نا یہ امام ابو داؤد کی ہے، اس میں یہ یعنی کہ کہاں سے یہ کتابیں، کن کتابوں میں اس طرح کی مراسیل ہیں، اس کا آگے انہوں نے ذکر کیا ہے جی۔ ہمارے ایک بھائی ہیں نعمان صاحب، جی محمد نعمان صاحب، جی نعمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مائک میوٹ ہے آپ کا۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی یہ جو امام اعظم نے جس کو حجت کہا ہے، یہ صحابی کی مرسل ہے یا تابعی کی؟ یہ مطلقاً ہے جی۔ صحیح۔ جی ارسلان صاحب، جی میں نے بس یہی پوچھنا تھا کہ جس طرح مطلب سلسلے کے اندر ایک شخص اگر مسنگ ہوگا تو وہ مرسل ہوگی، تو صحابی کے اندر کس طرح یعنی مرسل ہوگی؟ آپ نے ایک تو یہ بتایا کہ بھائی وہ صحابی اس واقعے سے بعد ایمان لے کے آئے، تو اس کے علاوہ بھی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے صحابی کے مرسل ہونے کی؟ مطلب میں اس طرح پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ واقعے کے بعد جی 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 میں آپ کا سوال سمجھ گیا، بالکل بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو جیسے امام حضرت انس کا واقعہ میں نے بتایا، اس حضرت ابو ہریرہ کا ہے کہ وہ بعد مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیگر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں، مگر وہ صحابی ظاہر بعد مسلمان ہو، اس نے کسی سے سنا ہوگا، وہ موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کی پیدائش ہی نہ ہوئی ہو، مطلب پیدائش ہوئی چھوٹا ہو، نبی علیہ السلام کو اس نے دیکھا لیکن وہ اس عمر میں نہیں تھا کہ وہ اس واقعے پر وہ پہنچا ہو، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جوان ہوا، پھر دوسرے صحابہ تو 92 ہجری تک 110 تک بھی صحابہ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کو بتایا ہو،
تو یہ جس طرح بہت سارے ایسے صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام سے ملاقات کر کے چلے گئے، پھر کچھ عرصہ کے بعد واپس آئے، انہوں نے پھر دوسرے صحابہ سے باتیں سنی، تو وہ بھی ساری کیا ہو جائیں گی، مراسیل میں ہوں گی، لیکن وہ ساری قابل حجت ہوں گی. ٹھیک ہے، بہت ساری. جی 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 ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور اسی سارا طرح جس طرح اسی پر آپ اس کو کر لیں کہ کوئی بھی. جی ٹھیک ہو گیا. اگلی جو ہمارے ہاں وہ ہے حدیث کا نمبر، وہ حدیث منقطع ہے. وہ حدیث جس کی سند میں صحابی سے پہلے کوئی ایک راوی کسی ایک یا متعدد مقامات سے ساقط ہو. صحابی ہے لیکن تابعی نہیں ہے، یا اس سے نیچے کسی ایک مقام پر یا متعدد مقامات پر کوئی ایک شخص جس کا نام آنا چاہیے وہ مسنگ ہے. اچھا، یہ مسنگ کو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے نا، کہ یہاں یہ راوی مس ہے، اس کی وجہ اس کا ایسے پتہ چلے گا، وہ اسماء اور رجال سے. ٹھیک ہے جی، مطلب ایک جو ہے وہ شخص 4 ہجری میں ہے، تو وہ دوسری ہجری کے ایک جو ہے وہ راوی کا ذکر کر رہا ہے، تو ملاقات ہوئی نہیں. ٹھیک ہے، 200 سال کا گیپ ہے، تو بیچ میں ظاہر 2 بندے ہوں گے بیچ میں، تو وہاں سے پتہ چل جائے گا. ان کی جو اسماء اور رجال کی کتابیں ہیں نا، اس میں ان کی وفات اور ان کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیتھ اور سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. تو ایک بندہ جو ہے وہ مطلب جو ایک امام بخاری کی طرف منسوب کتاب ہے نا، جز رفع الیدین، ٹھیک ہے، کہ امام بخاری نے اس کتاب کو لکھا ہے. اس میں اتنے بلنڈر ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے. امام بخاری ایک ایسے بندے سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس سے سنا ہے، حالانکہ وہ اس کے پیدا ہونے کے یعنی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے 10 سال وہ فوت ہو گیا تھا، تو وہ کیسے اسے روایت کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس پر میری 2-3 ویڈیوز ہیں. یہ جو امام بخاری کی ہے نا کتاب، جو ان کی طرف منسوب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، جو تحقیق کے لحاظ سے، کیونکہ اس میں جو مین راوی ہے نا وہ بھی مشکوک ہے، اور وہ مجہول راوی ہے. مجہول راوی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کون ہے، کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، اس کی صداقت کیا ہے، وہ سارا کچھ ہر چیز ختم ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اس کتاب کی کوئی ایسے ہی نہیں ہے. تو یہ اسی طرح کہ کوئی بھی سند میں نیچے بندہ غائب ہے، اب ظاہر ہے اب اس کا نہیں پتا، تو اب جو جس سے اس نے لیا ہے پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں منقطع روایت بیان کرتے ہیں یہ لوگ، منقطع اس کو کہتے ہیں. اچھا، آگے یہ حدیث جی اس کو حکم کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، منقطع روایت. ٹھیک ہے، تو اب اس کی کون وضاحت کرے گا جو میں نے عرض کی منقطع کے بارے میں؟ کوئی ایک بھائی، عامر صاحب. السلام علیکم عامر بھائی. عامر بھائی ہیں، عامر صاحب، عامر شہزاد. جی، میں نے منقطع کے بارے میں جو گزارش کی، اس کو آپ دہرائیں گے؟ جی جی، احتشام بھائی آپ دہرائیں اس کو ذرا. احتشام بھائی. حضرت ہم نے پہلے مرسل پڑھی جس میں صحابی جی مسنگ جی ہوتا ہے. اب منقطع وہ ہے جس میں صحابی سے پہلے جتنے راوی ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک جگہ یا اس سے زیادہ جگہ پہ مسنگ ہو مسنگ ہو. تو وہ منقطع روایت ہوگی. ہاں ٹھیک ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ سند میں. آگے معدل، یہ وہ حدیث ہے جس کی سند میں سے کسی جگہ مسلسل 2 یا 2 سے زائد راوی ساقط ہو. مسلسل. وہاں منقطع میں یہ تھا کہ جو ہے وہ ایک یا کہیں 2، یہاں مسلسل 2 راوی منقطع ہوں. ٹھیک ہے، جیسے قال مالک فی الموطا، امام مالک نے موطا میں کہا کہ مجھے پہنچی یہ بات. شاید ابو ہریرہ نے یہ فرمایا کہ للمملوک، جو غلام ہے اس کے لیے کھانا ہے اور اسی کا لباس ہے، جو معروف طریقے سے اس علاقے میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جو امام مالک کے درمیان جو 2 واسطے ہیں وہ یہاں چھوٹے ہوئے ہیں، اسے کہتے ہیں معدل. ٹھیک ہے، کہ مسلسل 2 واسطے کیا ہوں؟ چھوٹے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، اب آگے ایک بہت اہم ایک حدیث کا ذکر، حدیث معلق. یہ وہ حدیث ہے جس کی ابتداء سند سے ایک یا ایک سے زائد راوی مسلسل ساقط ہوں. اگرچہ پوری سند ہی ساقط ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے معلق روایت کہ حضور نے فرمایا. ٹھیک ہے، یا تو اس کو کہتے ہیں معلق.
ساری سند ہی ختم ہو جائے. جیسے مثلا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اسے کہتے ہیں معلق روایت. بخاری میں معلق روایت تقریباً 160 ہے، اور مسلم میں جو معلق روایات ہیں وہ 12 سے 14 ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب جو بخاری مسلم میں معلق روایت ہیں وہ ضعیف نہیں ہو، کیونکہ ان کی سندیں دوسری کتابوں میں موجود ہیں، تو انہوں نے مختصراً کہیں بات کرتے ہوئے ایک حدیث کا حوالہ دے دیا. تو معلق وہ روایت ہے جس کی ابتداء سند سے ایک، یا ابتدا سند سے پہلے تھا نا اوپر سے، منقطع یہ تھا نا کہ صحابی کے نیچے سے کوئی ایک راوی اوپر، اس کو کہتے ہیں اوپر سند سے عالی. تو نیچے سے یہاں سے، جیسے مطلب امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے سنا، نیچے سے ہی جو ہے وہ راوی کیا ہے، وہ مسلسل کیا ہے، غائب ہے، یا پوری ہی سند کیا ہے، موجود نہیں ہے. اسے کہتے ہیں معلق. ٹھیک ہے جی. جی کون بھائی معلق کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرے گا؟ جی اسد بھائی. نہیں، ایک محمد راشد خان. جی راشد خان، محمد راشد خان. السلام علیکم. اچھا، جی وعلیکم. معلق میں جو سند کے سٹارٹ میں ہی اگر دو مسلسل راوی یعنی ساقط ہو جائیں تو اس کو جی کہتے ہیں معلق. ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، تھوڑا سا غور کریں گے نا، معلق یہ کہ سٹارٹنگ میں یہ سارا کچھ ہو جائے، اور منقطع میں اور معدل میں کیا ہے، مسلسل دو جو ہے وہ نہیں ہے. اور منقطع میں کیا ہے جی، حضرت یعنی صحابی سے نیچے جو تابعی وہ مس ہو، یا اس کے بعد کوئی بندہ مس ہو. ٹھیک ہے، یہ اس طرح. پھر ہم نے مرسل میں کیا پڑھا کہ تابعی سے اوپر بندہ کوئی مس ہے، تابعی مس ہے بڑا، یا صحابی مس ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح اوپر سے نیچے سے اس طرح یعنی حدیثوں کا انہوں نے وضاحت کر کے یہ لکھا ہے. تھوڑا سا غور کریں گے نا تو اس کو، یہ جو ہم نے یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سیکھ لیا، اس کو تھوڑا سا بار بار غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. آگے بہت اہم ٹاپک ہے حدیث مدلس. مدلس یعنی تدلیس کرنے والا، اور مدلس جس کو اس نے تدلیس کیا ہے. تدلیس کیا ہوتا ہے؟ بات کو چھپانا، اندھیرے میں رکھنا. ٹھیک ہے. مثلا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے ایک بات سنی. ٹھیک ہے جی. تو میرے تو کئی اساتذہ ہیں. اب ایک بہت عالی اساتذہ ہیں، ایک کمزور اساتذہ ہیں، یعنی ایک بہت فن میں ماہر ہیں، ایک کمزور ہیں. ٹھیک ہے جی. میں سب سے باتیں سنتا ہوں. ایک بات میں نے ایسے استاد سے سنی ہے جو کہ فن میں اتنا ماہر نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے اس استاد کا نام نہ لیا جو فن میں کمزور ہے، میں نے اس استاد کا نام لیا جو فن میں ایکسپرٹ ہے. میں نے اس کا نام لے لیا، بیچ میں اس استاد کو میں چھپا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں چونکہ اچھا، یہاں اس میں یہ کرتا ہوں کہ کوئی مجھے جب تحقیق کرے تو بات کھولے تو مجھے کوئی جھوٹا بھی نہ کہے. میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، کال یا ان کا استعمال کرتا ہوں. اس نے ایسا کہا ہے، اس سے یہ بات پہنچی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کہتا سمع تو میں نے اس سے سنا، سمع تو میں نے سنا، یہ لفظ نہیں کرتا، کیونکہ جب میں نے اس سے سنا تو پھر کنفرم ہو جائے گا نا کہ وہ خاص ایک آدمی ہے، خاص وہ بندہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں ان سے کر دیتا ہوں یا کال میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں مدلس، کہ آپ نے اپنے ایک استاد کو چھوڑ کے وہ بات دوسرے استاد والی بتا دی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کمزوری کو چھپانے کے لیے آپ نے یہ کیا. تو اس کو کہتے ہیں وہ حدیث مدلس. اس راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. اگر وہ ثقہ راوی ہے یعنی پختہ راوی ہے، اس نے ایسا کیا ہے، بعض راویوں نے ایسا کیا، تو ہم اس کی روایت اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں حدثنا یا ہمیں سمعنا یا سمع تو یہ لفظ نہ ملے. جب ان سے کرے گا، ان منس سے ان سے کرے گا تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اسد علی. جی اسد بھائی اس کی وضاحت کر رہے ہیں. جی حضرت، یہ مدلس کا ہم پڑھ رہے ہیں اس بارے میں. اس میں یہ ہے کہ جو راوی ہے وہ جو روایت کر رہا ہے، جس سے اس نے حدیث سنی ہے، اس کا نام کیونکہ وہ مشہور نہیں ہے اور وہ ثقہ نہیں ہے اپنے زمانے میں، تو وہ اس کا نام ہٹا کے کسی اور اس کا نام لے رہا ہے جو ثقہ ہے اپنے دور میں اور جس سے مشہور ہے، اس کا نام یعنی اس کے واسطے سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے، حالانکہ اس نے اس سے حدیث سنی نہیں ہے، اور وہ قال یا ان سے وہ روایت کرے گا. یعنی میں نے اس سے وہ انہوں نے فرمایا، یعنی جس سے انہوں نے حدیث سنی ہے وہ نہیں بیان کرے گا. تو
کے چھوڑ کے کسی اور سے بیان کرے گا تو یہ حدیث اس سے نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کچھ جو قسمیں ہیں حدیث ضعیف کی، لیکن وہ اتنی مشہور نہیں ہے. یہ 5 جو قسمیں تھیں یہ زیادہ مشہور تھیں. ٹھیک ہے، آگے جب شوق ہو تو اس کو آگے دیکھ لیجئے گا. تو اگلا ہم ٹاپک جو ہے وہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، اس میں نہیں ہے لیکن میں نے دوسری کتاب سے آپ کو سنانا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ یہ ہے کہ معمول بھی اور غیر معمول بھی، یعنی حدیث تو صحیح ہے تو اس پر عمل کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، معمول بھی اور غیر معمول بھی، وہ حدیث جس پر عمل ہوگا، وہ حدیث جس پر عمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے جی ارسلان صاحب، جی یہ کتاب کا ذرا ریفرنس بھیج دیجیے گا، یہاں اگر اس کا PDF وغیرہ ہو تو وہ بھی تاکہ ہاں نوٹس یہ تقریباً کتابوں میں یہ مل جائے گا، اس میں نہیں ہے. تو اس میں سے میرے پاس یہ جو ہے نا امام ابن حجر اسقلانی کی شرح نخبۃ الفکر، اس میں یہ آپ کو ایک ٹاپک مل جائے گا. ٹھیک ہے جی یہ تو تو مل سکتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے. تو میرے پاس جو کتاب ہے وہ ہے ڈاکٹر حمید اللہ کی. ٹھیک ہے نا، اصول حدیث. یہ ہمیں فیصل آباد جو یونیورسٹی نا، جس یونیورسٹی، اس میں ہمیں MA میں پڑھائی گئی تھی. تو وہ اس وقت ہم نے کئی مرتبہ پڑھی، تو اس لیے وہ پھر میرے پاس رہی. تو یہ میں اس سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ حدیث ہے ہمارے پاس، صحیح حدیث ہے، تو اب ہم اس پر عمل کریں گے، آنکھ بند کیے عمل کریں گے یا اس پر تحقیق کریں گے. کیونکہ حدیث موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے تحقیق کرنے کی کیا اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کیونکہ ہو سکتا ہے حدیث منسوخ ہو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہو یہ حدیث جو ہے وہ مختلف الحدیث کے مخالف بھی کوئی حدیث ہو. اس لیے اس ٹاپک کو دیکھنا بہت اہم ہے. سب سے پہلے ہے محکم، دوسرے نمبر پہ مختلف الحدیث، تیسرے پہ ناسخ و منسوخ، اور چوتھے پہ متوقف علیہ فی. تو یہ جب حدیث پر عمل کریں گے تو ہم نے ان میں دیکھنا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کی حدیث ہے. سب سے پہلے حدیث ہے جو ہے محکم، جس میں کوئی حکم ہو اور اس کے مخالف کوئی حدیث نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی حکم ہے نماز پڑھنے کا، بس وہ حکم ہے، اس کے مخالف کوئی ایسی حدیث نہیں. حکم ہے افطاری کا، حکم ہے سحری کا، ٹھیک ہے سحری کرو، تو اس کے مخالف ایسی کوئی تو وہ حکم ہے سریام، تو یہ اس پر ہم نے کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اسے کہتے ہیں جو ہے وہ محکم. ٹھیک ہے، اب دوسرے پر یعنی یہ زیادہ تر محکمات یعنی جو احادیث محکمات پر ہی ہیں، بکثرت اس کی مثالیں ملیں گی. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو افطاری کی، سحری کی مثال دے دی. اچھا، آگے مختلف الحدیث. ٹھیک ہے، وہ حدیث مقبول جس کے مخالف اسی درجہ کی کوئی حدیث موجود ہو. ٹھیک ہے، اب ان دونوں حدیثوں میں تطبیق ممکن ہو تو پھر مختلف الحدیث کہیں گے کہ ممکن ہے کہ ہم نے اس کو تطبیق دینا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. دونوں حدیثیں صحیح. مثلا ایک حدیث ہے کہ مرض کا متعدی ہونا اور بدشگونی کا ہونا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مرض جو ہے متعدی نہیں ہوتا اور جو ہے بدشگونی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب دوسری حدیث ہے کہ کوڑی آدمی سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. اب کوڑ جس کو ہے وہ اسے بھاگو، اس کے پاس نہ رہو. اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، یعنی مرض بڑھتا نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بھی وہ لگ جائے. لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ آپ کوڑی کے پاس آپ نہ بیٹھیں. اب اس حدیث سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کوڑی کے پاس نہیں بیٹھنا. اب ایک ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، لگتا نہیں کسی کو، اور دوسرے میں ہے کہ آپ نے ایسے پاس بیٹھنا نہیں ہے. اب اس کی تطبیق دیتے ہیں محدثین. ٹھیک ہے، پہلا ہے کہ حقیقتاً اور بذات مرض متعدی نہیں ہوتا. مرض ایک کو اس طرح بیٹھے ہوئے تو آپ کسی کو لگ نہیں جائے گا، مگر بعض امراض میں مریض کے ساتھ اختلاط من جملہ سبب مرض ہوتا ہے. بعض اوقات مریض کے ساتھ زیادہ اٹھک بیٹھک میں وہ اثر پڑ جاتا ہے، عام طور پر نہیں ہوتا. بعض اوقات جیسے ٹی بی کا مرض آپ نے، تو اس کا گلاس بھی الگ کرتے ہیں، اس کے برتن بھی الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس سے کیا کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں. دوسرا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یا یہ کہا جائے گا کہ کوڑی سے دور رہنے کا حکم بد عقیدگی کے سد باب کے لیے ہے. کیونکہ اختلاط ملنے جلنے کی صورت میں اگر اللہ کی طرف سے کہ اس کو بھی مرض لگ گیا، وہ کہے گا یہ تو مرض بڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کے عقیدے میں کیا ہو جائے گی، خرابی آ جائے گی. تو اس کو اس بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے
दूर रहना है, ठीक है। लिहाजा आमिर साहब आपको माइक म्यूट है, इसको माइक म्यूट करें। आमिर साहब आप अपने माइक को म्यूट करें। आमिर साहब, ठीक है। अच्छा, लिहाजा कुछ पूछना था मुझे ये पूछना था, जिस तरह अभी आपने फरमाया कि मर्ज बढ़ता नहीं, लेकिन बहुत सारे मर्ज ऐसे हैं जो बाकायदा मरीज से लगते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी ही समझ लें। हेपेटाइटिस बी का जो जरासीम है वो मरीज के आंसू से, उसकी रतूबत से, उसके थूक से, इनसे भी निकलता है, और अगर किसी बंदे को लग जाए तो उसको भी हेपेटाइटिस बी होने का खदशा हो जाता है जी। तो ये इस किस्म कुछ मर्ज हैं ऐसे जो बाकायदा किसी दूसरे मरीज से फैलते हैं, इख्तलात अभी आपने जी हाँ जी हाँ जी इख्तलात की, जैसे वही मिसाल दी गई ना कि आप उसके इख्तलात से या उसके बर्तन से, इन चीज़ों से आपने क्या करना है। ओवरऑल तो नहीं होता, लेकिन अब एक मैंने एक रिसर्च देखी थी कि यूट्यूब पे आप कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ खड़े होके ना तो जुमा ही लेता है करके ना, सुस्ती का इजहार करता है, तो 2 मिनट के बाद वो भी बंदा उसी सुस्ती में पड़ जाता है। आपके पास अगर कोई आके जमा ही लेता है ना, तो आपको भी उसी तरह वो असर पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस्लाम ने इन चीज़ों से मना किया कि आप उन चीज़ों से दूर रहें कहीं कि वो असरात आपकी तरफ न हो। तो अब ये दोनों हदीसों को फिर क्या कर दी इन्होंने, इसमें क्या कर दिया, इसकी तत्बीक दे दी। अच्छा, इस बारे में इमाम तहावी की जो किताब है मुश्किल आसार बहुत अहम है। गालिबन डॉक्टर साहब आप पढ़ रहे हैं ना ये इमाम तहावी की किताब? जी हजरत, जी हजरत। हाँ, मानी उल आसार, मानी आसार वो भी इसी तरह है। तो इमाम तहावी इस फन में बहुत माहिर है। वो एक यानी मसलन मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि वितर की 3 रकातें हैं, ठीक है। अब उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने की आप फरमाते हैं जब रात का आखिरी पहर हो, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, तो आपने एक वितर और मिला लेना है, ठीक है। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, इसका मतलब है कि औ कमा क़ाल मैं बात कर रहा हूँ, औ या कमा क़ाल इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मुझे जब शक हो ना, जब हमें शक हो तो हमें इस तरह कहना चाहिए। तो बाज़ औक़ात बेआईनी वो लफ्ज़ याद नहीं होते, तो अरबी में इसको क्या कहते हैं, औ कमा क़ाल, या इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए वो कहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कि आपने फरमाया कि एक और वितर पढ़ लो। तो आप रात को 2-2 रकातें पढ़ते थे ना, एक और वितर शामिल करते थे तो आखिरी 3 रकातें हो जाती थी। ये हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन बाज़ अब आप ये कहते हैं कि आप सलाम फेर के सिर्फ 1 रकात पढ़ते थे, और ये सहाबी भी करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर भी करते थे, हज़रत उमर के बेटे, ठीक है। और हज़रत उमर 3 पढ़ते थे। अच्छा, और नसाई में हदीस है आप अलैहिस्सलाम पहली रकात में सूरह पढ़ते थे आला, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, हज़रत आयशा से रिवायत है। दूसरी रकात में आप अलैहिस्सलाम पढ़ते थे कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह काफिरून, और तीसरी रकात में आप अलैहिस्सलाम सूरह इखलास पढ़ते थे। अब वो बता रही हैं कि पहली रकात में ये पढ़ते थे, दूसरी में ये पढ़ते थे, तीसरी में ये पढ़ते थे। अब इस हदीस से वाज़ेह हो रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम 3 रकातें पढ़ते थे, ठीक हो गया। तो इसी तरह 1 का भी है, फिर 3 का भी है, फिर 5 का भी है। फिर ये मुहद्दिस जो है उसकी तत्बीक देते हैं कि है आपने 3, नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते थे 7 रकातें, 2-2 करके 7 पढ़ ली, ठीक है ना, या 2-2 करके 6 पढ़ ली, या 2-2 करके 8 पढ़ ली। तो 8 में 3 मिलाएं तो 11 हो गई, ठीक है। 6 में 3 मिलाएं तो 9 हो गई, 4 में 3 मिलाएं तो 7 हो गई, 2 में 3 मिलाएं तो 5 हो गई। सिर्फ 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, इस अंदाज से। तो फिर क्या बताया कि आपने जो नफल पढ़ने ना, 2-2 नफल पढ़ने, मतलब आपने 8 नफल पढ़े ना, एंड पे 3 रकातें वितर पढ़ ली, तो आपको ये 3 वितर और इसके अलावा 8 जो है तहज्जुद है, उसको उसका सवाब आपका अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वितर तक चला जाएगा। तो इसलिए ये इस तरह आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि आपने नमाज से पढ़ते रहना, जब सुबह सादिक होने वाली हो तो एक रकात और मिला लेना है, 2 के साथ 1 मिलाओगे तो 3 हो जाएगी। तो बाद ने ये समझा कि भाई अकेले 1 रकात, तो इमाम तावी कहते हैं कि अकेले एक रकात होती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाद ये कहते हैं कि अच्छा आप 3 पढ़ते हैं ना, 3 पढ़ें आप, लेकिन आपने जो है वो बीच में बैठना नहीं है आपने,
दूसरी रकात में नहीं बैठना, क्योंकि नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जो है वो वितर को जो है ना मगरिब की नमाज की तरह ना पढ़ो। तो पहली बात ये कि ना पढ़ने का क्या मकसद है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो 2 रकात के बीच में ना बैठना, इसकी तो वजाहत ही नहीं, बल्कि मुस्लिम में बुखारी में हदीस है कि आप अलैहि सल्लम हर 2 रकात के बीच में बैठते थे, हर 2 रकात के बीच में। इसमें तो ये तो एक समझे यूनिवर्सल एक कानून हो गया ना मुसलमानों के लिए कि जब भी आपने 2 रकातें पढ़नी है आपने बैठना है, ठीक है। तो आप 3 वितर पढ़ेंगे तो 2 में आपने क्या करना है, बैठना है, ठीक है। जो 3 रकात वो जो कहा गया कि आपने उसको उसके साथ नहीं मिलाना, उसकी और कई तौजीहात मुहद्दिसीन ने की है कि क्या ये रवायत सही भी है कि नहीं है। एक बुखारी की रवायत है कि आपने हर 2 रकात में पढ़नी है, एक दूसरे दर्जे की किताब हदीस इसका मुकाबला नहीं कर सकती, ठीक है जी। और ये भी है कि जिस तरह जो है वो वितर के साथ जो है ना मगरिब के बाद आपने 3 पढ़ के तो उसके बाद फिर आप नमाज कंटिन्यू करते हैं, नफल भी पढ़ते हैं, सुन्नत भी पढ़ते हैं। तो आपने वितर में ये करना है कि इस तरह ना करें, वितर पढ़ लिए ना, वितर से पहले सुन्नत पढ़ लें, नफल पढ़ लें, वितर आपकी आखिरी नमाज होनी चाहिए, ये कि उस तरह ना पढ़ो। ये कुछ मुहद्दिसीन ने तौजीहात की हैं। तो ये मैंने आपको मिसाल दी कि कई ऐसी रवायात हैं इसमें एक का जिक्र है, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से किसी ने कहा कि आपके जो साथी अमीर मुआविया वो 1 रकात पढ़ते हैं, तो आपने फरमाया वो मुहद्दिस हैं, सहाबी पढ़े हैं, लेकिन मतलब खुद वो 3 ही पढ़ते थे, ठीक है। तो इख्तलाफ सहाबा से है, लेकिन जमहूर सहाबा क्या करते थे, 3 रकात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब दफन करके आए सहाबा कराम रात के वक्त, हजरत उमर की जो वो रहती थी वितर फर्ज पढ़ लिए थे, आपने आके 3 रकात वितर पढ़े, ठीक है जी। तो इस पर मेरी वीडियो भी है कि नमाज कितने रकात हैं। तो अहले हदीस हजरात जो है ना वो पूरा साल 1 पढ़ते हैं और रमजान में 3 पढ़ते हैं। जब बहस होती है ना तरावी की, कहते हैं जी 8 तरावी और 3 वितर हैं। भाई पूरा साल आप कहते हैं 1 वितर है, अब कहते हैं कि 8 तरावी और 3 वितर है, वो किधर गया ये सारा सिलसिला ठीक है जी। तो वो जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बात की थी ना हाफिज जुबैर रिज़वी की, तो वो भी इसके मुखालिफ हैं कि जी 3 वितर नहीं है। अच्छा, उनसे उन्होंने फिर हदीस बयान की ना, आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक शख्स आया और रमज़ान के आप अलैहिस्सलाम की रमज़ान की नमाज कैसे थी, तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि चाहे रमज़ान हो चाहे गैर रमज़ान हो, आप अलैहिस्सलाम इस तरह नमाज पढ़ते थे कि 8 रकात पढ़ते थे और 3 रकात वितर पढ़ते थे। तो वो कहते हैं भाई ये 8 रकात तरावी हो गई, 3 वितर हो गए, तो आपकी तो तरावी 8 रकात है, आप 20 रकात क्यों पढ़ते हैं? तो हम कहते हैं रमज़ान में गैर रमज़ान में 8 तरावी कहाँ आती है? ये तो तहज्जुद की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हज़रत आयशा तो तहज्जुद के बारे में बता रही हैं, तो गैर रमज़ान में तरावी कहाँ होती है? तरावी तो सिर्फ रमज़ान में होती है, ठीक है। फिर अच्छा इन्हीं मौसूफ ने हाफिज जुबैर रिज़वी साहब ने कहा जी हज़रत आयशा से बंदा जो पूछने आया था ना, तो उसने आपसे तहज्जुद के बारे में नहीं पूछा, उसने आपसे रमज़ान के बारे में पूछा है, ठीक है। वो कहते हैं तहज्जुद और तरावी क़ियामुल लैल सब एक ही माना में है। फिर एक सफ़ा छोड़ के कहते हैं कि उन्होंने तहज्जुद के बारे में नहीं पूछा था और बल्कि तरावी के बारे में पूछा था। भाई आप 2 सफ़े पहले क्या किया है, तहज्जुद हो, तरावी हो, क़ियामुल लैल हो, वितर हो, सबका एक ही नाम है। अब कहते हैं कि नहीं वो तहज्जुद के बारे में नहीं पूछ रही थी, तरावी के बारे में पूछ रही थी यानी इस तरह की जो है ना वो उनकी जो दोगली पॉलिसी है। तो बड़ा वो ना वो एक होता है, शाह साहब को पता है, वाइवा उसको बोलते हैं। एंड पे जब आपका ये रिसर्च काम मुकम्मल होता है ना, तो एंड पे बाहर से 2 बड़े आते हैं, वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, बड़ी किसी यूनिवर्सिटी से आते हैं। तो मेरा वाइवा लेने के लिए जो आए ना, तो एक था लाहौर से, वो अहले हदीस था। मुझे सर ने कहा भी तगड़ा हो जाना, अहले हदीस आ रहा है, तेरा काम ही अहले हदीसों पर है सारा। तो मैंने उसकी बड़ी तैयारी की हुई थी, क्योंकि मैंने इस पर वीडियोस बनाई हुई थी, काफ़ी सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाई हुई थी। तो तकरीबन फिर वो लगे रहे हम, मैंने नीचे देखा ही नहीं अपने थीसिस को, मुझे सारी चीज़ें क्या थी याद थी। तो वो कहने लगा आपने ज़बान सख्त बहुत इस्तेमाल की है इसमें। मैंने कहा उन्होंने इस्तेमाल की, तो मैंने जवाब दिया सिर्फ। उन्होंने कहा ये आपने लिखा है दोगली पॉलिसी, तो ये इस थीसिस में यूनिवर्सिटी में इस तरह सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। मैंने कहा जी उन्होंने लिखा है, ठीक है, कि जो मतलब जो इल्म वाला होगा वो हनफी नहीं होगा, जो हल्फी नहीं होगा तो वो इस तरह अल्फाज उन्होंने लिखे हैं।
کہ بھی حنفی جو ہوتے ہیں نا وہ علم والے نہیں ہوتے، اور خود آگے لکھ رہے ہیں کہ ہمارے امام ابن تیمیہ کے استاد جو حنفی تھے، تو حنفی عالم نہیں ہو سکتے، علم والے نہیں ہو سکتے، ان کو استاد کیسے ہو گئے؟ پھر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ملا علی قاری کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر احناف جو محدثین ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ اپنا کام نکالنا ہو تو پھر محدثین احناف کا نام لینا، اور جب اپنی بھڑاس نکالنی ہو تو کہنا حنفی تو علم والے نہیں ہوتے، عالم نہیں ہوتے۔ یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے آپ مجھے بتائیں؟ تو کافی نا جھڑپ ہوئی ٹھیک ہے جی۔ تو ساتھ میں فیمیل بھی تھی ان کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے کہا جی بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ وائبہ دیا ہے، بہرحال آپ نے اس کو جو سخت الفاظ ہے وہ آپ اس کو نکال دیں، باقی آپ جو ہے نا اس کو رکھیں۔ تو یہ اس طرح سلسلہ ہوا۔ پھر وہ مجھے لاہور میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا جی کلاس میں ہمیں سر بتاتے ہیں کہ بڑا اچھا ان کا وائبہ رہا، تو اس طرح آپ لوگ بھی تیاری کرو۔ اس لیے وہ کتاب جو ہے تھیسس ہے میرا ابھی چھپنے والا، ایک دوست چھاپ رہے ہیں، ایک تو ہمارے ایک دوست ہے نا انصاری، نواز انصاری صاحب، وہ انڈیا سے چھاپ رہے تھے، تو ساری سیٹنگ کر دی تھی، تو بعد میں ان سے رابطہ نہیں میری ہوا۔ بات سنیں سر جی، بات سنیں، جی جی محمد سخی مخاطب ہوں جی جی جی، آپ نے مجھے لازمی اپنا تھیسس سینڈ کرنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کی پی بلکہ ڈی ایف، کتاب بھیج دیجیے، میں اس کے پیمنٹ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں ابھی جی جی وہ پی ڈی ایف ہماری بن گئی ہے۔ ابھی لاہور میں ایک بک کارنر ایک دکان ہے، کوئی شاپ ہے، وہ ایک بھائی ہیں، وہ میری کتاب چھاپ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، معمولات اہل سنت کے نام سے۔ میں وہ لاہور انقریب سے ہوں، میں جی لاہور سے ہوں، تو آپ مجھے ان کا نام بتا رہے مکتبے ٹھیک، کا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ نا پرسنل میں مجھے بتانا، تو میں نے آپ کو ان کا نام دے دینا ہے، اگلے مہینے تک وہ کتاب آ جائے گی، تو انشاءاللہ سارے دوست اس کو لیں، جب موقع ملے تو ہم آپ کو بتا دیں گے، تو وہ اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ یونیورسٹی لیول کا کام ہوتا ہے، تو اس پہ تو بات چلی تھی یہاں، کہاں سے بات چلی تھی؟ ہاں جی، کہ آپ نے تطبیق دینی ہے، تو پہلا ہم نے کون سا پڑھا؟ محکم، ٹھیک ہے جی، ہاں پہلا ہم نے پڑھا محکم، دوسرا مختلف الحدیث، تو حدیثیں دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ہے ہمارے پاس، وہ ہے ناسخ و منسوخ، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ناسخ و منسوخ ایک علم ہے، قرآن میں بھی اس کا علم ہے اور حدیث میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم قبرستان نہ جاؤ، قبروں کی زیارت سے تمہیں میں نے منع کر دیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، آپ نے قبرستان نہیں جانا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے فرمایا تم قبرستان جا سکتے ہو، تو پہلی حدیث منع ہو گئی، اب یہ اس منع تھا، اب اس میں اجازت ہو گئی، اب وہ پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ ناسخ ہو گیا، اب یہ چلے گا کہ اب قبرستان جاؤ اور جو ہے وہ اپنے آخرت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ اس کی ایک اور مثال ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام پہلے فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بھی آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب یہ حکم تھا پہلے، بعد میں حکم آ گیا کہ نہیں، آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ علیہ السلام نے کئی مرتبہ گوشت کھایا اور جا کے آپ نے نماز پڑھا دی، پہلے وضو تھا، باوضو تھے آپ علیہ السلام، آپ نے گوشت کھایا اور جا کے آپ علیہ السلام نماز پڑھا دی، تو گوشت ظاہر ہے آگ پر پکا ہوا ہوتا ہے، تو آپ نے بعد میں وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تیسری اس کی مثال ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے پچھنا لگوایا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا، حجامہ آج کل کہتے ہیں نا، جس نے حجامہ کروایا نا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ حجامہ آپ کو پتا ہوگا نا، پیچھے سے اس طرح کا وہ ہوتا ہے، وہ پیچھے ایک تو ڈاکٹر صاحب آپریشن کرتے ہیں کہ اس طرح لگواتے ہیں، ایسے ہی آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں حجامہ، تو اردو میں اس کو پچنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں اس کو حاجم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے سینگی بھی کہتے ہیں، تو جس نے یہ لگا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بعد میں جب آپ علیہ السلام نے عمرے پر گئے آپ علیہ السلام، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حجامہ لگوایا، تو جب دیکھا گیا کہ وہ پہلے والا حکم تھا اور یہ اینڈ والا حکم ہے، اس لیے پہلے والا حکم کیا ہو گیا، وہ منسوخ ہو گیا، معطل ہو گیا۔ اب یہ حکم ہوگا کہ اگر آپ نے حجامہ لگوایا بھی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو پہلی بھی روایت صحیح ہے، اس لیے حال صحیح روایت پر عمل نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا کہ کہیں وہ منسوخ تو نہیں ہے، دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر ایسی دو روایات آ جائیں جس میں اچھا یہ جو ہم ناسخ و منسوخ ہم کیسے پتہ چلے گا، اس کی کئی طریقے کار ہیں۔ ایک حکم ہے جو ہے وہ 5ویں ہجری کا،
اور دوسرا حکم ہے وہ 8ویں ہجری کا، تو یہ دیکھا جائے گا جو 5ویں کا ہے وہ منسوخ ہو جائے گا، 8ویں کا جو ہے یہ کیا ہوگا، جاری رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح آپ علیہ السلام رفع الیدین کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، لیکن جو صحابی عبداللہ بن مسعود وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ بتاتا ہوں نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد، تو انہوں نے جو نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بتایا اس میں رفع الیدین تھا ہی نہیں، اور خود مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا صحابہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے، آپ نے منع کر دیا، تو باقاعدہ حدیث ہے، کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے لیکن منع کرنے کی، تو ظاہر وہ ہوتا تو پھر آپ علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اب کہتے جناب وہ 10ویں ہجری تک تو ہوتا رہا، 9ویں تک، بھائی 9ویں تک ہو جائے یا 10ویں تک ہو جائے، ایک دن بھی پہلے منع ہو گیا تو منع ہو گیا۔ سمرہ بن جندب صحابی وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، اب وہ آپ علیہ السلام کے پاس زندہ رہے، وہ منع ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب آخری خلیفہ ہے نا، خلفاء راشدین میں سے آخری خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی ہے۔ حضرت علی نہیں کرتے تھے، ان کے شاگرد نہیں کرتے تھے، اور یہ وہابی بھی مانتے ہیں کہ 15 ان کے شاگرد نہیں کرتے تھے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی کے شاگرد رفع الیدین نہ کریں؟ ظاہر استاد نہیں کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے۔ اب یہ دونوں جو ہے وہ کوفہ میں رہنے والے تھے صحابہ۔ اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے عمل سے کہ آپ علیہ السلام نے بعد میں کیا کر دیا، اس کو ترک کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ یعنی کہ سن کے لحاظ سے، ہجری سن کے لحاظ سے بھی اور وقتوں کے لحاظ سے۔ جی فاروق صاحب، یاسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا سر، یہ جو منسوخ حدیث ہوتی ہے، جی جی السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے دی، آپ کافی معلوماتی اور دین کی اہم چیزیں بتا رہے ہیں۔ جی جی آپ نے ایک چیز فرمائی ہے کہ شاید آپ نے زبیر صاحب کا نام دیا ہے۔ جی جی آپ زیادہ عالم ہیں، آپ ماشاءاللہ اس میں زیادہ آپ کی معلومات ہے، لیکن میں اپنی طرف سے ایک اگر آپ کو اجازت دیں تو عرض کروں جی کہ جی میں نے تقریباً دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء اکرام ہیں نا، جیسے طاہر القادری صاحب کا بھی بڑا زور ہے، جمیل صاحب کا بھی، طارق جمیل، اور بھی بہت ہیں، لیکن وہ سارے اپنے مسلک کی جب بات آتی ہے نا تو وہاں وہ اپنے اپنے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، یعنی انہی کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی جی نہیں میری عرض سن لے، جیسے وہ غوث پاک کا دھوبی کا واقعہ سارے سنائیں گے، تو ہمیں کیا ایسا کوئی صورت نہیں کہ جتنے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں جس سے مسلمانوں کی صحیح معنوں میں اصلاح ہو، تو وہ اس سے متفق نہیں ہو سکتے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں لیکن ان کی اصل حقیقت نہیں ہوتی۔ اب یہ جو آپ دھوبی کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے منع کر دی، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں میری بات آپ صحیح فرما رہے، مجھے اجازت دیں۔ اب جی جب طاہر القادری صاحب جیسے، میں زیادہ انگلینڈ میں رہتا ہوں اور بھی میں نے امریکہ میں بڑی کمپنیوں میں بھی جاب کیا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے، آپ کے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کوئی چیز آپ نے بتائی تو انہوں نے کہا نہیں جی، لیکن 2 دن کے بعد انہوں نے اور اس کی ریسرچ کی تو آپ سے آ کے کہا جی آپ نے صحیح کہا تھا، جی جی ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ہے نا فرقے بہت مضبوط ہو رہے ہیں اور جو اسلام جو اصل ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ میرا یہ درخواست ہے آپ سے۔ اب یہ انسان اپنا، ہر انسان ہے اس میں اپنی اپنی بھی رائے ہے، ظاہر ہے کوئی انسان بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ دیکھیں سر، میں یہ بھی عرض کر رہا، دیکھیں جی جی میں عرض کر رہا ہوں، جو چاہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، ظاہر کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہیں۔ نہیں سر، وہ بات نہیں ہو رہی، بات دین کی ہو رہی ہے۔ دیکھیں میری کوتاہیاں میرے ساتھ ہے، جب دین کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپس میں متفق نہیں ہوتے، یہ بڑا مسئلہ ہے سر۔ اللہ کرے ہو جائے، اچھی بات ہے۔ جی یاسر صاحب، یہ اچھی بات ہے آپ کی، ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ جی یاسر صاحب۔ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا منسوخ حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، عمل نہیں کیا، جب منسوخ ہو گئی، مثلا جیسے ایک مثال آ گئی آپ کے سامنے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان جانے کو، تو اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جاؤ، یعنی کہ اب تم قبرستان کی زیارت کرو، تو اب وہ جو منع تھا اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے نہیں جانا، ہاں اگر کوئی روٹین ہے، کوئی جاتا ہے کوئی نہیں جاتا، وہ الگ بات ہے، لیکن اب اس حدیث کے پہلی حدیث پر عمل کرتے کہ میں نے قبرستان نہیں جانا، حضور نے منع کیا ہے، تو وہ اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس پر عمل ہوگا کہ آپ نے جانا ہے قبرستان،
اور اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے، وہاں جو ہے وہ فاتحہ کرنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، تو منسوخ پر عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی صحیح ہے. اچھا سر، ایک اور حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. کیا یہ حدیث منسوخ ہے یا ناسخ ہے؟ وہ بھی منسوخ ہو گئی نا. جب آپ نے پہلے حکم دیا تھا نا کہ کوئی نہ جائے، تو اس میں وہ شامل. جب حکم دے دیا پہ قبرستان جا سکتے ہو تو سارے جا سکتے ہیں. ہاں عورتیں ہیں، ان میں احتیاط ہے کہ وہ پردے میں جائیں اور امن والا راستہ اس وقت جائیں جن دنوں میں رش ہوتا ہے نہ جائیں. مثلا ہمارے ہاں 10 محرم کو 9 محرم کو زیادہ رش ہوتا ہے. مرد حضرات جا کے اپنے رشتہ داروں کی قبروں کو ٹھیک کرتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں. تو ایسے دنوں میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. باقی عام دنوں میں مطلب اگر آج 11 بجے صبح چلی جائیں تو کوئی نہیں ہوتا آدمی وہاں دعا کر کے. ہاں جانا کس کے ساتھ ہے؟ بھائی کے ساتھ جانا ہے، بیٹے کے ساتھ جانا ہے، شوہر کے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے جی، تو پھر جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. چلیں جی، تو یہ ہم پڑھ رہے تھے. جی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، عورتیں یعنی کہ قبرستان پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکتی ہیں، مغفرت کی دعا کر سکتی ہیں. ہاں جی جی کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے. یہ جو رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں مفتی صاحب، جی جی مفتی صاحب سوال ہے میرا، بہت عرصے سے ذہن میں ہے، کوئی تسلی بخش جواب نہیں آتا. جیسے مفتی صاحب ہم غوث پاک سرکار کے اب قادری سلسلے کے بیعت ہیں، آپ نے رفع یدین سے نماز ادا کی، تو اس پہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ آپ جن کے بیعت ہیں انہوں نے تو رفع یدین کیا، آپ نہیں کرتے ہیں. تو کیا ان کے پاس علم نہ تھا؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے منع کر دیا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے کیا، پھر ہمارا جو موقف ہے آپ علیہ السلام نے منع کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اب اس طرح ہوتا تھا کہ جب آپ علیہ السلام رفع دین کرتے تھے، دور دراز سے صحابہ نے دیکھا آپ علیہ السلام نے رفع دین کیا. وہ جب گئے اپنے علاقوں میں، مثلا بغداد سے ایک شخص آیا، اس نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام رفع دین کر رہے ہیں، تو اس نے جب واپس آنا ہے تو آپ نے کون سا طریقہ انہوں نے اپنانا ہے؟ ظاہر وہی رفع دین والا. ٹھیک ہے. اب شام والا آیا، اس نے بھی آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام رفع دین کر رہے ہیں، تو اس نے بھی کیا. لیکن دیکھنا یہ کہ جو آخری زمانے تک آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا. اب وہ بھی سچے ہیں جو شام کو چلے گئے، ملک شام، اور جو بغداد، وہ بھی سچے ہیں. ٹھیک ہے. جو وہاں ہیں وہ بھی سچے ہیں. اب اس میں 2 رائے ہوگی. 4 امام ہیں نا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی. ٹھیک ہے. علم کے شہر ہیں 2، تو وہ ہے جناب علی آپ کا مدینہ اور بغداد. ٹھیک ہے. تو کیونکہ مدینہ میں آپ علیہ السلام رہے اور بغداد میں مولا علی رہے. ٹھیک ہے جی. اب امام مالک جو ہے وہ ساری زندگی امام مالک مدینہ میں رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بغداد میں رہے ہیں ادھر. ٹھیک ہو گیا. جی اب یہ دونوں شہروں والے جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے اس طریقے پر کو رفع دین نہیں کرتے. امام شافعی ہیں اور امام احمد بن حنبل، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کہا، عبداللہ بن عمر نے، کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین کیا. تو انہوں نے اس پر تحقیق کی اور انہوں نے وہ کرنے لگ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب 2 کرنے لگے اور 2 نہیں کرنے لگے. اب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجتہد جو ہوتا ہے نا، وہ اگر اپنا کوشش کرے اور صحیح فیصلے پر پہنچے تو انہیں اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر خطا بھی ہو جائے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. اب یہ 2 امام مجتہد ہے، امام شافعی بھی اور امام جو ہے وہ احمد بن حنبل بھی، وہ کرتے تھے. اور 2 امام مالک اور امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے. یہ دونوں مجتہد ہیں. تو ان کی نماز بھی ٹھیک ہوگی، ان کی نماز بھی ٹھیک ہوگی. انہیں بھی اجر ملے گا، انہیں بھی اجر ملے گا. یہ بات ہو گئی کلیئر. اب جنہوں نے ان کی تحقیق پر عمل کیا، امام شافعی کی تحقیق پر عمل کیا، امام احمد بن حنبل کی تحقیق پر عمل کیا، تو انہوں نے پھر اسی راستے کو اڈاپٹ کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے تو اب میں ان کی تحقیق کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں جب آپ میری تحقیق کو مانیں گی نا آپ، تو آپ بری ذمہ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اگر میں صحیح راستے پر ہوں تو مجھے 2 اجر ملیں گے، اور میں اگر صحیح کوشش کر رہا ہوں، اگر میں خطا پر بھی ہوں، مجھے 1 اجر ضرور ملے گا. جی ٹھیک ہے. آپ بری ذمہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اب امام احمد بن حنبل کی جو تقلید کی یا ان کی تحقیق کو فالو کیا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. جی
ٹھیک ہے. ان کی کتاب غنیۃ الطالبین وہ اصل میں فقہ حنبلی کی کتاب ابتدائی کتاب ہے. جی ٹھیک ہے. آپ ایک اس وقت پاکستان کی بلکہ دنیا کی اردو میں بہترین کتاب ہے. اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کے بڑے بڑے محققین نے اس کو شائع کی ہے. اس میں آپ غنیۃ الطالبین دیکھیں گے لکھا ہوگا کہ فقہ حنبلی کی ایک اہم کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فقہ حنفی سے انہوں نے ان کے ماننے والوں فقہ حنفی پر مرتب کی قرآن حدیث کی روشنی میں. تو فقہ حنبلی کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین. اس کے شروع میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے لکھا ہے وضو کے 10 فرائض. جی. اب وضو کے تو قرآن میں 4 فرائض ہیں. تو امام احمد بن حنبل کی یہ تحقیق تھی کہ وضو کے 10 فرائض ہیں, اس میں بسم اللہ بھی, کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے. ایک فرض یہ ہو گیا. پھر ترتیب قرآن پاک میں پہلے آپ نے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, پہلے چہرہ دھونا ہے پھر آپ نے ہاتھ دھونے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ترتیب بھی فرض ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ جو حکم ہے کہ آپ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے, وہ کمال وضو کی بات ہے. بغیر, کیونکہ قرآن میں بسم اللہ کا حکم نہیں, اس لیے وضو ہو جائے گا, لیکن کمال وضو ہوگا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے وضو کریں. انہوں نے یہ اس کی اپنی جو ہے وہ کلیریفیکیشن دی. ٹھیک ہے. اب اس طرح ہوا کہ سارے امام ہمارے امام ہیں, سارے بزرگ ہمارے بزرگ, چاہے وہ حنبلی ہوں, چاہے وہ شافعی ہوں, چاہے وہ مالکی ہوں, چاہے وہ حنفی ہوں, سارے بزرگ ہمارے بزرگ ہیں, سارے بڑے. جہاں پھر آ گیا مثلا جو بہت سارے عاشق رسول ہیں وہ مالکی بھی ہیں. قاضی ایاز مالکی. اب کوئی کہے کہ وہ مالکی ہیں تو آپ بھائی ہم سارے ہمارے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حنبلی ہیں. ٹھیک ہے. تو فقہ کے لحاظ سے وہ حنبلی کو امام کو فالو کر رہے ہیں فقہی لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے فالو کیا, اس لیے انہوں نے وضو کے 10 فرائض لکھے. تو ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کسی بزرگ کو مانتے. اب مطلب یہ اسی سے آپ پوچھ لیں جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ غوث پاک کو مانتی ہیں اور جو ہے آپ نماز ان کی طرح نہیں کرتی, آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ جو ہے وہ امام شافعی کو مانتے ہیں, وہ کہیں گے مانتا ہوں. تو آپ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہو, کہ آپ نے کہیں پھر آپ 10 جو ہے نا وہ 10 فرض آپ مان لیں وضو کے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ انہیں کہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں, وہ کہیں گے پھر آپ یہ نہ کریں. پھر ساروں کو مانتے ہیں, ادب احترام سب کا ہے, لیکن فقہی اختلافات یہ چلتے آ رہے ہیں. اس میں ایسی جو مجتہدین ہیں ان کو فالو کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اور فالو کب کیا جاتا ہے؟ فالو اس وقت کیا جاتا ہے جب اختلاف ہو. وہ ہم سے زیادہ ماہر ہیں, انہوں نے پوری زندگی اسی میں نکالی ہے. ٹھیک ہے نا. تقلید اس میں کی جاتی ہے جس میں اختلاف آ جائے. باقی اس چیز میں نہیں تقلید ہوتی کہ ہمارا رسول کون ہے, ہمارا خدا. یہ ہر مسلمان نے اس میں اللہ کو ماننا, اللہ کے رسول کو ماننا, قرآن کو ماننا. جہاں فقہی مسائل میں یا احادیث کی مختلف تشریحات اور توجیہات کے مسائل میں پھر آپ نے ایکسپرٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. جو آپ کو ایکسپرٹ صحیح رکھتا ہے آپ اسی کو کیا کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل ایکسپرٹ ہیں, تو انہوں نے ان کو فالو کیا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب جیسے داتا رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ٹھیک ہے, مثلا اگر آپ جو ہے وہ فالو کر لیتی ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو یہ چیز کی گارنٹی کیسے ہوئی؟ وہ کل آپ کو یہ سوال کرے گا کہ آپ تو رفع الدین کر رہی ہیں, آپ داتا رحمۃ اللہ رفع الدین نہیں کر رہے, آپ ان کو نہیں مانتی, پھر آپ کیا کہیں گی؟ یہ سوالوں کے یہ تو نہ رکنے والی بات ہو گئی نا. ٹھیک ہے. کل وہ کہے گا کہ آپ جو ہے داتا رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر جو بزرگ ہیں وہ تو رفع الدین نہیں کرتے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے رفع الدین کرنا, نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے. لوگوں نے اس کی ہائپ بنا دی ہے صرف اپنی اس کو چیزوں کو کر کے. ٹھیک ہے. اتنی ہائپ بنا دی, حالانکہ یہ جو کرتے ہیں نا وہ بھی اس کو مستحب سمجھتے ہیں. مستحب کا عمل کام یہ ہوتا ہے کہ کریں گے تو ثواب, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. تو مستحبات پہ لڑائی تو ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے پھر مستحبات پہ لڑائی کرنا کیا کر دی, شروع کر دی. بھی ہم تو مالک کو بھی مانتے ہیں, ہم تو شافعی کو مانتے ہیں, ہم تو سب. امام مالک, میری ویڈیو اس پر, جو مالکی ہے نا وہ ہاتھ نہیں باندھتے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھیں کہ امام مالک کو آپ نہیں مانتے, ساری زندگی انہوں نے مدینے میں گزاری, ان کا مانتے ہیں, تو آپ کہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, اب تمہارا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے.
तो ये मुस्तहब्बात है, हाथ बांधना मुस्तहब सुन्नत है, हाथ छोड़ने में भी कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये गुजारिश जी जी हमारा टॉपिक तो नासिक व मनसूख से चल रहा है, आपने मिसालें जो दी हैं उसमें जी कहा ये हुक्म था तो अब ये मनसूख हो गया, अब इस पर अमल दरामद नहीं होगा, इस पर अमल दरामद होगा। तो अगर हम उसी पैटर्न में बात करें तो ये पैटर्न चलते चलते कहाँ चला गया, असल टॉपिक तो हमारा रह गया। हमारा असल इसमें भी वो है ना कि आप अलैहिस्सलाम ने रफलीदन किया और फिर आप अलैहिस्सलाम ने इसको मनसूख कर दिया, ये भी नासिक व मनसूख की एक मिसाल है। जी हाँ, तो हमारे फिर टॉपिक इसी पे चलना चाहिए ना, ये बात यहाँ से कहाँ चली गई। जी जी, तो ये बात हो गई। चलें अगला जो हमने चार, मैंने अर्ज की थी कि चार इसमें जो है ना किस्में हैं, एक मुहकम है और दूसरी इसमें मुख्तलिफुल फी हदीस है, तीसरी नासिख व मनसूख है, चौथी आल मुतवक्कफ फी, कि हमें दोनों हदीसों को देखना है, दो भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, एक मामले में बहुत सारी हदीस हो सकती हैं, ठीक है जी। मसलन हमने मुस्लिम शरीफ में हदीस पढ़ी है, अगर आपको याद होगी मुस्लिम में हदीस एक पूरा टॉपिक है कि जिसमें आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जो जाहली वक्त पर हम अमल करते थे क्या उनका हमसे पूछा जाएगा, आप अलैहिस्सलाम पूछा जाएगा। अब ये मुस्लिम में जो आपने किताबुल ईमान में हदीस पढ़ी है ना, आप जो दोहरा, उसमें ये है कि जिसने वहां अगर बुराई की है तो उसका बुराई का पूछा जाएगा, जिसका इस्लाम बेहतर नहीं है तो इस्लाम यहाँ अगर कमी की है इसका भी पूछा जाएगा, और ज़माने जाहिलियत में कमी की है उसका भी पूछा जाएगा। अच्छा, उससे अगला टॉपिक जो है वो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं कि या रसूलल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया ठीक है, हाथ आगे किए और हाथ पीछे कर दिए। अर्ज किया रसूलल्लाह मैंने शर्त लगानी, फरमाया क्या शर्त है? अर्ज किया रसूलल्लाह मेरे पिछले गुनाहों का, मेरे पिछली जिंदगी क्या होगा? फरमाया तुम्हें पता नहीं कि इस्लाम जो है ना वो पिछले साबिका जिंदगी के सारी चीजों को मिटा देता है। अब इस हदीस में कि मिटा देता है, वहां क्या दूसरी हदीस में है कि नहीं मिटा अभी तक, अगर बुराई की तो नहीं मिटी, यहाँ अगर अच्छाई करेंगे तब मिटेगी, अगर अच्छाई नहीं की इस्लाम में तो वो रह रही है। अब ये क्या है, दोनों में क्या आ गया, एक हदीस में है कि मिट गया, एक हदीस में नहीं मिटा। अब ये कौन ये काम करेंगे? फिर एक्सपर्ट बताएंगे कि नहीं दूसरी वाली हदीस वो सही है, उसी पर अमल होगा कि जो मुसलमान हो गया उसके साबिका गुनाह मिट गए, मुनहदिम हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह उनको हम क्या कर देंगे, तत्बीक दे देंगे, ठीक है। मुतवक्कफ यानी उस पर हम तवक्कुफ करेंगे कि अब ये दोनों जो तारुज आ गया है, अब इसको हम हल कैसे करेंगे। पहला तो उसमें तत्बीक देंगे कि दोनों हदीसों में तत्बीक हो जाए, इस पर भी अमल करना है और इस पर भी अमल करना है। दूसरा नासिक मनसूख वाला हिसाब देखेंगे कि मनसूख है कि नहीं है। फिर उनमें तरजीहात देखेंगे, पहली हदीस पहले ज़माने की, बाद वाली है, तो अगर ये सारी चीज़ें ना है फिर हमने तवक्कुफ कर देना है कि बस किसी पर अमल नहीं करना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये है कि आपने कहा कि जो है ना वो हाथ बांधने के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, ठीक है, नाफ के ऊपर भी है, नाफ के नीचे भी है, तो वो कहते हैं मैं हाथ छोड़ के बांधूंगा, क्योंकि तवक्कुफ करना है कि भाई कोई हदीस अब समझ नहीं आ रहा कि किस पर अमल किया जाए। तो उनका फिर नजरिया ये हुआ कि उन्होंने फिर हाथ छोड़ कर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, तो वो भी उनका तो, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, तरजीह किया है नाफ पर या नाफ के नीचे। ये इमाम जो है वो तिरमिजी ने लिखा है कि अगर कोई छोटे कद का है, पेट बड़ा है, तो वो नाफ के ऊपर भी रख ले तो कोई हर्ज नहीं है, और बड़ा है, लंबा है और नाफ के नीचे तक हाथ भी चले जाए तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें वो सत है। तो ये एक इमाम का एक नजरिया है और इमाम मालिक का दूसरा नजरिया है। तो ये अपने समझ और मेहनत की बात है, हर एक ने मेहनत की है, इस मेहनत का हर एक को क्या मिलेगा, अजर मिलेगा जरूर, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि फिरके और मसलक में क्या डिफरेंस है? फिरके और मसलक में एक ही बात है, मसलक तरीका, फिरका ग्रोह, फिरका ग्रोह। तो ये जो अहले सुन्नत के चार हैं, इमाम मालिक, शाफी, अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू हनीफा, इनको मसलक कहेंगे, फिरका कहेंगे? ये फिकी इख्तिलाफात कहेंगे आप ना, मसलक सब एक ही अहले सुन्नत हैं, फिकी राय में इख्तिलाफ है, ये कोई मसलक या फिरका नहीं है।
तो अकायद और नजरियात इन सब के एक ही थे, सब मतलब ये एक कहना। सब हाँ, अकायद और सब सिर्फ एक हदीस को समझने में अपनी अपनी राय है, अपना अपनी फहम, अपनी अपनी सोच है। अकीदा सबका एक, नजरियात सबके एक थे। तो ये अहले सुन्नत की जो मुत्तफिका अकायद और नजरियात है, क्या वो हमें कुछ शेयर कर सकते हैं, कोई डाटा वगैरह हमसे? मुत्तफका नजरिया देखे ना, कुरान को एक मान, कुरान ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत हो गई, खत्म नबूवत हो गया, ठीक है जी, आखिरत को मानना, ये 5-6 जो चीजें बड़ी ये सब की कॉमन है। हाँ, ये जो अहम चीजें हैं कि आखिरत को मानना है, कब्र के सवालात और कब्र की जो है ना वो जिंदगी को मानना है, बरज़ख की जिंदगी को मानना है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो तकदीर को मानना है, फरिश्तों को माना है। हम पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये वाली ये चीजें हैं जो अहम चीजें, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, ये चीजें हैं अक्सर, ठीक है जी। तो ये ना एक और भी है क्वेश्चन कि अब सऊदी अरब में लोग जाते हैं, भी एक कंफ्यूजन है, वो कहते हैं जी तो नमाज नहीं होती उनके पीछे, अब उसको कैसे उसका जवाब दिया जाए? जी अरसलान साहब कुछ कह रहे हैं, अरसलान साहब। जी, मैंने यही सिर्फ पूछना था, ये कहना था कि अकायद तो ज़ाहिर है सबके सेम ही है, जिस तरह भी उस्ताद साहब ने भी फरमाया कि इब्न तैमिया के खुद असातिज़ा जो थे वो हनफी थे। जी जी। तो इसमें तो बिल्कुल किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान या हिंदुस्तान से होते हैं और वहाँ पे सिर्फ हनफी मसलक की होता है। अगर आप अरब दुनिया में जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे किस्म के असातिज़ा होते हैं, यानी एक ही शख्स का एक ही वक्त के अंदर हनफी, मालिकी, शाफी टीचर भी होते हैं। तो सबसे वो उलूम हासिल कर रहे होते हैं, वो सब सही वल अकीदा ही होते हैं। तो और जहाँ तक आपने अकायद की बात की, तो जिस तरह उस्ताद साहब ने फरमाया, बस मेन अकायद मुसलमान होने के लिए यही है कि भाई अल्लाह पर, फरिश्तों पर, रसूलों पर, किताबों पर, और आखिरत पर, और इसी तरह जिन्नात पर ईमान आन रखना। फिर उसके बाद एक होती है ज़रूरियात इस्लाम, और उसके बाद आएगी ज़रूरियात अहले सुन्नत। हमारे लोग बहुत सारी कन्फ्यूजन कि ज़रूरियात अहले सुन्नत को इस्लाम में डाल देते हैं और इस्लाम की चीज़ों को ज़रूरियात अहले सुन्नत में डाल देते हैं, यानी हर चीज़ ना एक ग्रेडिंग हुई है इस्लाम के अंदर, तो उसका हम लोग ख्याल नहीं ना कर पाते। इसी तरह के भाई आमीन ऊंची कहनी चाहिए या आहिस्ता कहनी चाहिए, इतना इख्तलाफी मसला नहीं है जितना लोग इसको हवा देते हैं। जी 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 बिल्कुल, ये बिल्कुल ये जो चीजें हैं, मतलब आमीन ऊंची आवाज से, ये मैंने भी इस पर वीडियो बनाई हुई है, ये मुस्तहब है, यानी मुस्तहब है कि मैं कहता हूँ कि मुस्तहब है कि आमीन जो है ना वो धीमी होनी चाहिए, आप कहते हैं कि मुस्तहब है कि आमीन ऊंची होनी चाहिए, बस ठीक है, इतना है। लेकिन इसको जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सऊदी अरब में जो जाते हैं, क्या उनकी नमाज हो जाती है अहले सुन्नत की उनके पीछे, ये क्वेश्चन है। इसमें दो राय हैं, कुछ ये राय रखते हैं कि भाई वो चूंकि जो है वो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की नस्ल से हैं, उन्होंने उस अंदाज से मुसलमानों का कत्ल आम कराया, और इस तरह कुछ उसकी गुस्ताखियाँ थी, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी। एक राय ये है कि भाई, एक राय ये है कि देखो मुसलमान हैं और जो है वो किबला हमारा एक ही है, कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हमें नमाज उसमें पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। तो वहाँ बहुत सारे जितने भी हमारी आवाम में पढ़ती है नमाज पीछे, ठीक है। दूसरा जो हमारा इख्तिलाफ है ज़्यादातर वो है इबारात पर, जो उर्दू इबारात हैं पाकिस्तान इंडिया से मुतालिक हैं। तो मैं गया हूँ मदीने में, मैंने देखा है कि उन बेचारों को उर्दू आती नहीं है, ठीक है जी। तो ये इबारात वाला मसला यहीं का है, वहाँ का नहीं रहता, ठीक है जी। तो तीसरी बात ये हो कि अगर आप मदीने और मक्के में जाके भी आप जमात का नमाज नहीं पढ़ते तो फिर आप कहाँ पढ़ेंगे, ठीक हो गया। चौथी बात ये कि मुझे नहीं पता कि इमाम कौन है। इमाम मुझे इतना पता है कि मुसलमान है, कलमा गो है, किबला की तरफ मुंह, बस मैं उसके पीछे पढ़ूंगा। अब मैं ये नहीं देखूंगा जाके भाई ये, अब मैंने कई वहाँ पीछे नमाज पढ़ी है मक्के में, मदीने में, तो कोई मराकश का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, ठीक है जी। तो अच्छा, मेरे भी शागिर्द है, मेरे भी मतलब है, वो कहते हैं हम जी हम सऊदीया में फलां जगह हम जो है ना वो इमाम है, तो हर तरह के इमाम है, ठीक है जी।
तो अक्सर उलमा इधर भी गए हैं कि आप नमाज पढ़ें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कुछ इसमें सख्ती करते हैं और कुछ इसमें नरमी, ठीक है जी। मेरा नरमी वाले तरफ झुकाव है कि भाई वहाँ जाएं और नमाज पढ़ें, अल्लाह के घर जाएं। अब मैं इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ के मुझे नहीं पता कौन है इमाम काबा। जब मुझे नहीं पता मैं कैसे कह सकता हूँ कि जनाब अली जो उसका अकीदा ठीक नहीं है या वो ये नहीं। अच्छा, फिर मेरा एक बहस हो गई वहाँ एक भाइयों से ना कि यार ये जब ये इमाम काबा जितने भी होते हैं ना, ये PhD होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, तो उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में उनसे लिखवाया जाता है कि जनाब आपका ये अकीदा है, आपका ये अकीदा, आपका ये अकीदा है। तो मेरे पास भी एक इस्लामी भाई आए थे, तो उनका भी ज़हन ये था कि पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा जी मैंने मंगवाया वो सारा ना सिलेबस उनका, कि जो उनका आखिरी जो होता है ना आउटलाइनिंग होती है ना, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो मुझे नहीं पता वो कौन इमाम है, इमाम काबा कौन है। तो मैं मतलब खामखा ये सोच के बैठूं। अब आपको पता होगा पिछले दिनों पाकिस्तान से भी लोग इमामत कराते हैं, हद इमामत कराते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। वहाँ जाके आप एक जमात जो है वो आपको कितना सवाब मिलता है, ठीक है जी। तो बाज़ हमारे दोस्त सख्ती करते हैं कि नहीं वो जी फला अकीदे के हैं। वहाँ देखिए जी मुस्तहबात भी लड़ाई है। अगर वहाँ मिलाद नहीं मनाते कि मिलाद मनाना फ़र्ज नहीं, मुस्तहब करेंगे सवाब, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अरसलान ने कहा कि मामूलात अहले सुन्नत है कि मामूलात दीन है। तो अब मैं अभी बताऊं कि यूके से एक पीर साहब आए हुए थे, मेरे पास उनका कार्ड भी पड़ा हुआ है, फियाजुल हसन साहब यूके से आए हुए थे। तो वो ये है ना अपना जंग में जो बड़ा हक बाऊ सरकार का जो वो है जी, उनके समझो के वो समझो के आस्थाने के हैं। 22 साल यूके में रहे, फैसलाबाद आए। उन्होंने कहा जी हमने मुलाकातें की हैं, जो है वो अपना इमाम काबा से भी हमारी मुलाकात है, वो भी आशिक रसूल हैं। अगर आप चाहें कि आपकी तरह आशिक रसूल हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये कि वो नारे भी लगाए मरहबा के इस तरह ये वो, लेकिन वो आशिक रसूल हैं, मुसलमान हैं। तो उनकी भी गवाही आई कि भाई ज़ाहिर है मुलाकात करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है जी। तो ये हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। मुफ्ती साहब देखे ना, जरूर भाई का सवाल ये है कि अकीदे हमारे इनसे मुख्तलिफ, ज़रूरियात दीन तो मुफ्ती साहब एक है ना, मुफ्ती साहब ज़रूरियात दीन हमारी एक है, मगर ये कि आगे जो है अकायद हमारे थोड़े मुख्तलिफ है ना। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हयात नहीं मानते, हम उनके कहते हैं नहीं, आपको कैसे पता चला? आपको पता ही नहीं ना, मुझे पता है। वो अक्सर जो हम्बली है, वो अक्सर हम्बली और शाफी हैं। हमारे लोगों की ये हमारे लोगों की ये गलत फहमी है। मैं खुद जब हम आप टैक्सी पे आप करेंगे ना मक्के में जाके, आप टैक्सी ड्राइवर से पूछें कि जो मक्के की इमाम में कौन कौन है, वो आपको बता देंगे फलां शाफी है, फलां हम्बली है, वो फलां वो है, ठीक है जी। हम अपनी तरफ से हम बना के बैठे हैं ना बहुत सारी चीजें, तो उनका अकीदा ये हो सकता, मतलब आप इमाम काबा से नहीं मिले तो मैं नहीं मुफ्ती साहब, नहीं मुफ्ती साहब मैं ये बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे हम वहाबी हो गए, देवबंदी हो गए, शिया अहले तशी हो गए, तो हम सबके अकायद मुफ्ती साहब मुख्तलिफ है ना इनसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन मतलब वो देखे ना जो वहाँ है, हमें नहीं पता ना, वो शिया तो है नहीं है ना। हाँ जी, नहीं किसी के दिल की बात, हाँ जी किसी के दिल की बात तो नहीं हम जान सकते, जो सामने हमारे इजहार करें हम उनसे अपनी राय का, तो हाँ उनसे हम जी ठीक हो गया। अब हम आगे आते हैं किताबों की, जो किताबें हैं ना उसमें सही, जामे, सुनन, मुस्नद, मुअज्जम, जुज़, इनके जो नाम क्या है। सही किस हदीस को कहते हैं, ठीक है। सही हदीस शरीफ की वो किताब है जिसमें अहादीस सहीहा जमा करने का एहतमाम किया गया हो, कि मुसन्निफ ने कहा कि मैंने अहादीस सहीहा क्या करनी है, जमा करनी है। मुअत्ता इमाम मालिक के सही बुखारी या सही मुस्लिम। जामे किस हदीस को कहते हैं? हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें दर्ज 8 अबवाब मौजूद हो उस हदीस उस किताब में, यानी तफसीर का भी एक टॉपिक हो, अकायद का भी टॉपिक हो, आदाब का हो, यानी आपने खाना पीना बैठना दाएं हाथ से खाना है, ठीक है, अहकाम का भी हो, नमाज रोज़ा, मनाकिब का भी हो, सहाबा कराम अलैहि रिदवान के हैं, सीयर भी हो, आप सलाम की सीरत, तो बहुत सारी चीज़ें, फितन भी हो, यानी आखिरत क़यामत की फितनों का जिक्र भी हो, और अलामत क़यामत भी हो। तो ये जब ये 8 अबवाब हो गए ना, उसको हम जामे कहेंगे। इसलिए हम कहते हैं जामे सही बुखारी और जामे तिरमिज़ी, ठीक है। जामे मुस्लिम नहीं कहते हैं, क्योंकि इस मुस्लिम में तफसीर का जो अबवाब है बहुत बहुत छोटा है,
क्योंकि इमाम मुस्लिम का तरीक़ेकार ये था कि वो हदीसों को रिपीट नहीं करते थे। बहुत सारी आयत की तफसीर उन्होंने अहादीस में नकल कर दी ना। अब जब तफसीर का टॉपिक आ गया तो वो पिछली जो आयत की तफसीर से मुतालिक अहादीस उन्होंने लिख चुके थे वो उन्होंने रिपीट नहीं की। इमाम बुखारी ने रिपीट कर दी हैं, बहुत सारी अहादीस रिपीट की हैं, लेकिन इमाम मुस्लिम ने रिपीट नहीं की, इसलिए इसको हम जामे नहीं कहेंगे मुस्लिम। तो डॉक्टर साहब एक और भी सवाल है, ये कंफ्यूजन है कि जी ये अहले हदीस हज़रात कहते हैं जी हम रसूलुल्लाह के मुकल्लद है, ये कैसे पॉसिबल है? ये देखें ना, ये झूठ है। वो खुद देखें मुकल्लफ हम सारे नबी अलैहिस्सलाम के हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको हदीस की तशरीह आपको चाहिए होती है, हदीस का फहम चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, वो रसूलुल्लाह के मुकल्लिफ हैं तो इब्न तैमिया को क्यों मानते हैं? उनके मुकल्लिफ क्यों है फिर? अच्छा, यही तो क्वेश्चन है। इनका जो आम आदमी है वो रसूलुल्लाह का मुकल्लिफ है कि इनके आलिम का मुकल्लिफ है? मुझे बताएं। फिर तो आलिम से फतवा ही नहीं बनता, इनका तो बनता ही नहीं ना। फिर इनका आम जो आदमी है, अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, तो उनका एक वहाबी से ऐसे टकरा हो गया, तो जो अहले हदीस था उसने फख्र से कहा ऐसे, हुजूर ये मैंने किताब लिखी है। तो उन्होंने पूछा कि ये किताब कौन पढ़ेगा, इस किताब पर कौन अमल करेगा? जब कुरान हदीस यहाँ मौजूद है, तेरे मानने वाले इस पर अमल करेंगे ना, तो फिर वो रसूलुल्लाह के मुकल्लिफ कैसे रह गए? कैसे हो गए? ठीक है ना। तो ये ढकोसला है उनका, ये सारे वो करते हैं, ठीक है जी, ये अपनों की सब करते हैं। अब मसलन मैं एक आपको जैसे अभी मिसाल दी मैंने आपको, अब ये शेख जुबैर की इन्होंने तहकीम की है, उन्होंने कहा ये हदीस सही है, उनका ये हदीस ज़ईफ है, तो इनको क्यों मान रहे हैं? भाई हदीस। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं आपको, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च की ना। इनके मौलाना है मुबश्शिर रहमानी गुजरांवाला, तो उन्होंने 79 गलतियां इनकी निकाली कि आपने जिस हदीस को सही कहा है वो ज़ईफ है, जिसको ज़ईफ कहा है उसको वो सही है। 79 उन्होंने मुख्तसर वक्त में 79 गलतियां निकाल ली। अब मुझे बताएं, इन्होंने सही कह दिया, अब इनका दीन बन गया सही। अब इन्होंने ज़ईफ कह दिया तो ज़ईफ, तो अब इनकी क्यों तकलीद कर रहे हो भाई? अब हर बंदा खुद तहकीक करे ना कि हदीस सही है ज़ईफ है जी। तो वो इस तरह ये जो ओपन वो हदीस पकड़ा दी गई है अवाम को, वो इस्लाम 360, इस तरह तो वहाँ बेलगाम नहीं हो गई हमारी, हो गई, इस वजह से हो गई है ना। अब उनके अपने भी मुखालिफ हो गए, हर कोई अपनी तशरीह करता है दीन की स्टोर में, ठीक है जी, इस तरह नहीं है। चलें, तो जामे ये हो गए, जैसे जामे तिरमिज़ी। अब आ गया सुनन, वो किताब जिसमें अबवाब फ़िक़्ह की तरतीब से अहादीस जमा की जाए। फ़िक़्ह मतलब मसाइल, पहले किताबुल वज़ू है, फिर उसके बाद जो है ना वो तहारत है, फिर नमाज है, फिर ज़कात है, तो इन किताबों को सुनन कहा जाता है। फिर मुस्नद हदीस की वो किताब जिसमें हर सहाबी की हदीस अलग-अलग जमा की जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मुस्नद। मुस्नद अहमद में मतलब हज़रत अबू बकर की रिवायात सारी एक जगह आपको मिलेंगी, हज़रत उमर की जितनी रिवायात हैं वो एक जगह मिलेंगी आपको, ठीक है ना। इसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप हज़रत अबू बकर की रिवायत पढ़ना चाहते हैं तो मुस्नद अहमद उठाएं आप, ठीक है, वो सारे पढ़ते जाएं। तो आजकल उसके नीचे हवाले भी दिए हों कि ये हदीस कहाँ मौजूद है। मौजम वो किताब है जिसमें मौलिफ ने मशाइख के अस्मा की तरतीब से अहादीस जमा की हों, यानी जिन जिन उसने असास अहादीस सुनी है ना, एक उस्ताद है उसका अली के नाम से, तो उन्होंने अली का हर्फ से, फिर एक का नाम अलिफ से है, एक नाम जीम से, तो उसी हिसाब से जिन जिन असाजा से उन्होंने अहादीस सुनी है उनको अलग अलग जो है ना तरतीब के साथ वो बयान कर दिया, अपनी किताब में लिख दिया। जुज़ वो किताब जिसमें किसी एक रावी की अहादीस को जमा किया जाए, या एक टॉपिक पर जो है वो किताब लिखी जाए, जैसे जुज़ुल क़िराअत है, जुज़ुल रफ़्ल यदैन है। इस पर मैंने बताया कि ये हदीस की किताब इमाम बुखारी की लगती नहीं किताब, जितनी इसमें गलतियां हैं, जहाँ इसमें जो बातें हैं, ठीक है। आगे मुफरद, ये वो किताब है जिसमें किसी एक शख्स की रवायात जमा की है, सिर्फ एक शख्स की, ठीक है। तो इसी तरह आगे फिर तकरीबन आगे मुस्तदरक, वो किताब जिसमें कोई मुसन्निफ दूसरे मुसन्निफ की किताब की तर्क करदा अहादीस जमा करे, जो उसने मतलब एक मुसन्निफ ने एक क्राइटेरिया बना दिया, उसने ये शराइत लिख दी कि इस शर्त पर मैंने अपनी किताब में हदीसें जमा करनी है। तो अब उस शर्त पर और बहुत सारी रिवायात आ रही थी, वो रह गई उनसे, तो दूसरे ने वो जो रह गई थी वो जमा कर दी, जैसे अल मुस्तदरक अल सही है, ठीक है जी। अरसलान साहब जी, ये मुस्तदरक हाकिम के अलावा और भी कोई मुस्तदरक की किताबें हैं? नहीं, और मेरे ज़हन में नहीं, और इस तरह
चलो मुस्तखरज हैं, मुस्तदरक नहीं है, मुस्तखरज, ठीक है जी। तो ये हो गई फिर आगे अहादीस की जो तकसीम है कि कौन कौन सी किताब पहले दर्जे पर हैं, कौन सी किताबें दूसरे दर्जे पर। पहले दर्जे पर किताब मोता इमाम मालिक, सही बुखारी, मुस्लिम, इब्न हिब्बान, मुस्तदरक हाकिम, मुख्तारा, सही इब्न खुजैमा, सही इब्न अवाना, सही इब्न सकन, मुंतका इब्न जारूद की, ये पहले दर्जे की किताबें हैं, ठीक है। दूसरे दर्जे की किताबें कौन सी हैं जी? मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, जामे तिरमिजी, अबू दाऊद और नसाई। तीसरे दर्जे में आती हैं इब्न माजा, मुस्नद अबू याला, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, ठीक है। ये किताबें कितने दर्जे में आती हैं? तीसरे दर्जे में आती हैं, ठीक है। चौथे दर्जे में फिर वो किताबें जिनमें कामिल इब्न अदी की है, इब्न अबू नुअयम अस्फहानी की किताबें हैं, खतीब बगदादी की किताबें हैं। और पांचवें जो है वो टॉपिक आते हैं मौज़ूआत, जो मौजू रिवायात जो जमा की गई हैं उनमें उन्होंने तहकीक की है, तो वो ये पांचवें टॉपिक पे आ जाती हैं, ठीक है। मौजू कहते हैं मन गढ़त को, जो ज़ईफ़ रिवायात, ज़ईफ़ अहादीस की अक़साम है, उस पर सबसे कमज़ोर एंड वाली क्या है? मौजू, मन गढ़त रिवायत, ठीक है। तो मन गढ़त रिवायत जो है वो उसको तो बयान करना ही गुनाह है, सिर्फ बताया जा सकता है कि ये मन गढ़त रिवायत है, ठीक है जी। सुनाने के लिए सिर्फ इसलिए सुनाया जा सकता है कि ये क्या है? मन गढ़त रिवायत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन काज़ब अली मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरफ जानबूझ के जो झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, ठीक है जी। आखिरी बात जो आखिर में है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुसन्निफ या इस किताब की जो रावी उनका क्या तरीक़ेकार है, उसको हमें कैसे मालूम होगा? तो जैसे मैंने कल थोड़ा सा जिक्र किया था कि अस्मा और रिजाल की किताबें हैं। अस्मा इसम की जमा रिजाल, रजुल जमा रिजाल, यानी रजुल कहते हैं आदमी को, और रिजाल बहुत सारे आदमी, यानी वो लोग जो जिन उनके नाम जो हदीसों को नकल करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उनकी बायोडाटा, उनकी पैदाइश, उनके हालात, उनकी वफ़ात, उनकी असाज़ा, उनके तलामज़ा, उन्होंने कहाँ से इल्म हासिल किया, कहाँ का सफ़र किया, मोतबर थे, गैर मोतबर थे, ये सारी बायोडाटा इन किताबों में मौजूद है। मसलन इमाम यूसुफ की किताब है तहज़ीबुल कमाल, इमाम अबू यूसुफ नहीं, इमाम यूसुफ मिज़ी हैं। इसी तरह तहज़ीबुत तहज़ीब इब्न हजर अस्क़लानी की है, तक़रीबुत तहज़ीब है ये भी इनकी है, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ ये इमाम ज़हबी की है। इसी तरह सीर आलामिन नुबला ये इमाम ज़हबी की, तारीख़ बगदाद ये इमाम ख़तीब बगदादी की है। तो इस तरह की किताबें हैं जिसमें अच्छा बड़ा मज़ा आता है इन किताबों को पढ़ने की। फिर आपको पता होगा कि ये कितना मेहनत करते थे, जो मतलब जो है रावी जो थे जो अहादीस के हैं, तो वो इबादत किस तरह करते थे, जिस तरह। फिर मैंने थोड़ी बहुत तहकीक की तो उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मतलब मैंने जब पढ़ा इनको तो इमाम एक थे सुलेमान अत्तैमी, ठीक है जी, तो वो सारी रात इबादत करते थे। उन लोगों का एतराज़ खत्म हो गया जो कहते थे आपके बाबे बुजुर्ग जो है ना वो 40 साल इशा के वजू से नमाज पढ़ते जी, गौसे पाक पढ़ते हैं। वो हजरत इमाम अनस के शागिर्द हैं, सुलेमान बिन तरखान अत्तैमी। वो 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज उन्होंने पढ़ी है। मुअतमिर उनका बेटा है, वो बयान करता है, वो भी बुखारी के रावी है। सुलेमान अत्तैमी ये भी बुखारी के रावी हैं, हजरत अनस के शागिर्द हैं। पूरी रात इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं, कितने 40 साल। इस तरह फिर आगे हमने तहकीक की, रकबा एक ताबी हैं, वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में रब का दीदार किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ख्वाब में रब का दीदार हो ही नहीं सकता, ये कुफर है। तो वो कुफर किसने कर दिया? ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है, वो ये उनकी नादानी है, ठीक है जी। तो ख्वाब में रब का दीदार होता है, नबी सलाम को हुआ और इसी तरह बहुत सारे मुहद्दिसीन को हुआ। अच्छा रकबा बिन कहते हैं कि रकबा बिन मस्कला ताबी कहते हैं कि ये भी मुहद्दिस है, कहते हैं कि मैंने ख्वाब में रब का दीदार किया तो अल्लाह ने फरमाया सुलेमान अत्तैमी के लिए हमने बेहतरीन ठिकाना तैयार किया है, इसलिए कि वो इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी उसने 40 साल। इसलिए रब की इतना टाइम दिया तो रब ने उसके लिए बहुत बड़ा इनाम रखा, ठीक है। तो इन किताबों को जब आप पढ़ते हैं ना तो उनको उनकी बायोडाटा पढ़ते हैं, जो बुखारी के रावी है, मुस्लिम के रावी हैं, तो फिर भाई उनको निकालो। फिर अगर आप कहते हैं कि आपके बुजुर्ग ये काम करिए, तो अल्लाह के वली तो वो हैं जो जिन्होंने हदीसें हमें बताई कि ये आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, वो ये नेक अमल करते थे, वो ये सारी इबादतें करते थे, ठीक है जी। तो उनकी फिर तारीख, उनकी फिर मेहनत, सारा कुछ हमें इनकी बायोडाटा से हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। डॉक्टर साहब एक सवाल था। जी जी
آپ نے